اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، 12ویں پارے سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کے بھی بڑے مضامین میں سے پچھلی قوموں کے احوال اور واقعات قصص ہیں، تاکہ آج کی قوموں کو ان سے عبرت حاصل ہو۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار زمین کے اندر مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ کوئی بھی چھوٹا سا کیڑا مکوڑا بھی پتھر کے اندر، تو اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے عارضی ٹھکانے کو اور اس کے مستقل ٹھکانے کو۔ مستقل ٹھکانہ کہاں جا کے وہ مرے گا، کھپے گا، مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے گا، اور اس کا عارضی ٹھکانہ جب تک وہ زندہ ہے، اس کے اندر زندگی حیات ہے، تو کہاں کہاں وہ چلے گا، پھرے گا، رہے گا۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی ایک ایک جاندار کے بارے میں، سمندر کی ویل مچھلیوں کے بارے میں، اور جنگل کے درندوں کے بارے میں، اور ڈیزرٹ کے جو ہے وہ انسیکٹس حشرات الارض کے بارے میں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا 6 دنوں۔ 6 دنوں سے کیا مراد ہے؟ یہ اکثر و بیشتر قرآن میں یہ فریز استعمال ہوتا ہے، اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ کیا اس سے مراد ہمارے 6 دن ہیں یا اللہ کے 6 دن ہیں؟ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے، جب تک یہ 7 آسمان اور زمین نہیں بنی تھی، اس وقت پانی تھا، صرف پانی تھا، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے کہ کون ہے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا۔ یعنی اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، پھر قلم کو کہا کہ لکھو، تو قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہونے والا ہے وہ لکھو، تو قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ پھر اس کے 50,000 سال بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ اب اس میں ہمارے علم میں نہیں کہ پہلے پانی تھا یا پہلے عرش تھا، واللہ عالم، لیکن قرآن کا بیان یہ ہے کہ شروع میں اللہ کے علاوہ 2 چیزیں تھیں، ایک پانی تھا اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا، پھر قلم پیدا ہوا، پھر جو ہے وہ زمین اور 7 آسمان پیدا ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور البتہ اگر آپ کہیں، یعنی ان سے، قریش مکہ سے، کہ بے شک موت کے بعد تم کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو لازماً یہ لوگ کہیں گے جنہوں نے کفر کیا، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، یعنی یہ جادو ٹونے کی باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم ان سے مؤخر کر دیں ان کے عذاب کو ایک متعین مدت تک کے لیے، یعنی جس عذاب کا ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے اوپر عذاب آئے گا، اگر ہم اس کو ایک محدود مدت کے لیے مؤخر کر دیں، لیٹ کر دیں، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو یہ لازماً کہیں گے کہ کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے، وہ عذاب آ کیوں نہیں رہا۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، خبردار جس دن وہ عذاب آئے گا اس دن وہ پھر ان سے پھیرا نہیں جائے گا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب پھر ان کو گھیرے میں لے لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت کا، نعمت کا مزہ چکھا دیں، پھر ہم اس سے وہ نعمت چھین لیں، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ بہت ہی مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کوئی نعمت دی تھی، اولاد دی تھی، اللہ نے لے لی، کوئی اچھا بزنس چل پڑا تھا، اللہ نے اس میں کوئی نقصان ڈال دیا، کوئی اچھی ملازمت مل گئی تھی، وہ جاتی رہی، اچھے گھرانے میں پیدا ہوا تھا، بس اپنے اعمال کی وجہ سے ماں باپ کا جو پیسہ تھا اجاڑ بیٹھا، تو اب وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اس کو چکھا دیں کسی نعمت کا مزہ اس کے بعد کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی آزمائش پہنچی ہو، یعنی پہلے خوشحالی میں تھا، پھر برے وقت آ گئے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد خوشحالی لے آیا۔ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو اب کیا کہتا ہے کہ مجھ سے میری برائیاں دور ہو گئیں، میری آزمائشیں ٹل گئیں، مصیبتیں جاتی رہیں۔
انہ لفرح فخور، تو اب بڑا اتراتا پھرتا ہے، بڑا جو ہے وہ فخر کرتا پھرتا ہے، یعنی اب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اب لوگوں کے درمیان اکڑتا پھرتا ہے۔ جیسے گاؤں دیہات میں دیکھیں نا، روپیہ پیسہ آ جائے نا، کوئی باہر چلا جائے یو ای وغیرہ میں یا یورپ وغیرہ میں، تو اب وہ کلف کا سوٹ جو پیچھے ہوتے ہیں نا، سارے کلف کا سوٹ پہنتے ہیں، اور وہ گاؤں دیہات میں بیٹھک میں جہاں بھی بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اپنا جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں وہاں اپنا آپ۔ تو اس وقت بھی ان کے اندر عاجزی پھر پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں نعمت اس کو دے دیتا ہوں، کوئی بدحالی کی بات، غربت کی بات، کوئی عمارت اس کو دکھا دیتا ہوں، کوئی امیری مل جاتی ہے، تو وہ پھر اتراتا پھرتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، ہاں تو ان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ مزید ہمبل ہو جاتے ہیں۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک وضائق بہ صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ وحی کے بعد حصے کو چھوڑ بیٹھیں گے، اور کیا آپ کا سینہ تنگ ہوگا، ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک، اس بات کے اوپر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی خزانہ نازل نہیں ہوا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں آیا۔ بار بار مشرکین مکہ یہ کہتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ہم آپ پہ کیوں ایمان لے کے آئیں، آپ کے پاس کوئی مال و دولت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی خزانے ہوتے تو پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیتے، آپ کے کوئی دائیں بائیں فرشتے ہوتے گارڈ کے طور پہ، پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے۔ تو آپ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے آپ اپنا سینہ تنگ مت کریں۔ انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے، یعنی اللہ خود ہی دیکھ لے گا، ان کو سنبھال لے گا، آپ کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں، گھڑ لی ہیں۔ قل فأتوا بعشر سور مثلی مفتریات، آپ ان سے کہہ دیں تم بھی اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ گھڑ کے، اگر یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں تو تم بھی لے آؤ، تمہاری زبان ہی ہے عربی، تم بھی وہی زبان بولتے ہو۔ وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے علاوہ جس کو تم چاہتے ہو بلا لو، پکار لو، سارے جمع ہو جاؤ، چلیں 10 صورتیں بنا لو۔ ایک اور جگہ قرآن میں کہ ایک صورت ہی بنا لو۔ تو جب نہیں بنا سکتے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ آپ کو جواب نہ دے پائیں، یعنی اس چیلنج کا جواب نہ دے پائیں، فَعْلَمُوا، تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ، یہ قرآن اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اب بھی تم ایمان لاتے ہو کہ نہیں، مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، جو کوئی دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی اس کو زینت چاہیے، رونق دونق چمک دمک، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو ہم اسے اس کے اعمال کا پورا پورا حساب دنیا میں دے دیں گے، جیسے دنیا چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دے بھی دیتا ہے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس میں کوئی کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے دی ہے تو انسان کو نہیں لگتا کہ اللہ نے کوئی تھوڑ کی ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، لیکن پھر ان لوگوں کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ سے صرف دنیا مانگی جائے یا صرف انسان دنیا کی خواہش رکھے۔ ہاں اللہ نے یہ ضرور کہا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی طلب ہونی چاہیے۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو انہوں نے اس دنیا میں کیا وہ بھی عقارت جائے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ اس دنیا کے لیے کرتے رہے وہ سب ضائع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، یعنی ان کی موت کے ساتھ سب ختم ہو جائے گا۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل کے اوپر ہو، یعنی نبی کی بات ہو رہی ہے، رسول کی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہ آپ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر ہیں، آپ کے پاس معجزات ہیں، واضح دلائل ہیں آپ کی نبوت کے۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ، اور اس کے پیچھے ایک گواہ بھی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ گواہ کیا ہے؟ قرآن، یعنی ویسے بھی خود آپ کی زندگی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اپنی نبوت کے دعوے میں سچے ہیں، پھر ایک اور گواہ آ گیا قرآن کی صورت میں، قرآن بھی یہ بتا رہا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ امامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب وہ امام اور رحمت تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی آپ کی نشانیاں موجود ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی، خود کی پرسنالٹی اور کردار، پھر یہ قرآن مجید، پھر پچھلی کتابیں، یہ سب آپ کے سچے ہونے کے اوپر گواہ ہیں۔ تو اس کو چھوڑ کے ان کے پاس کیا؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اولئک یؤمنون بی، وہی لوگ ہیں
جو کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو کوئی اس قرآن کا انکار کرے گا ان گروہوں میں سے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہوں۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھے۔ یعنی تم بار بار اس چیز کی نسبت کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن بنا لائے، اپنی طرف سے بنا لائے، تو وہ تو شخص بہت بڑا ظالم ہے جو اپنی طرف سے کوئی بات کرے اور کہے کہ جی اللہ نے کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو چھوڑے گا ہی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ عروج دے دیا۔ اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، وہی لوگ ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور کہیں گے گواہ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ گڑھا۔ یعنی یہ جو نبوت کا انکار کرنے والے، قرآن کا کتاب کا انکار کرنے والے، قیامت والے دن اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے تو گواہ ان کے جھوٹ کے اوپر گواہی دیں گے۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت و ظالموں کے اوپر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، اور ظالم کون ہے جو اللہ کے رستے سے رک جاتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے رستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھ تلاش یعنی ڈاؤٹس، مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں دین کے اوپر، کبھی نبی اور رسول کی ذات کے حوالے سے، کبھی قرآن اور کتاب کے حوالے سے، کبھی دین اسلام کے حوالے سے، اور آج بھی ایسے لوگ کثرت سے آپ کو مل جاتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کا وہ انکار کرنے والے۔ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکیں، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے۔ وما كان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے علاوہ ان کی کوئی سرپرست بھی نہیں ہے جو ان کی سرپرستی کرے۔ یضاعف لهم العذاب، قیامت والے دن ان کا عذاب کئی گنا کر دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، اور وہ بات سننے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے اور نہ ہی دیکھ پاتے، یعنی حق بات سن نہیں سکتے، استطاعت ہی نہیں ہے کہ حق بات سن سکیں۔ ویسے تو باتیں سن سکتے ہیں لیکن حق بات ان کے سامنے رکھی جائے نہیں سن پاتے اور نہ ہی وہ دیکھ سکتے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے قیامت والے دن وہ سب ان سے غائب ہو جائے گا۔ یعنی جو جھوٹے معبود انہوں نے بنا رکھے تھے کہ یہ فلاں فلاں ان کے کام آ جائے گا تو وہ سارے دائیں بائیں ہو جائیں گے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، بلا شبہ یقیناً یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کے آئے، انہوں نے نیک عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے۔ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، یہ جنت والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین، دونوں گروہوں کی مثال، یعنی ایک طرف ایمان اور عمل صالح والے مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور دوسری طرف کافر ہیں، منکر ہیں، تو دونوں کی مثال کیسے ہے؟ کالاعمی والاعصم، کہ ایک اندھا اور بہرا ہے، ایک شخص ہے جو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے۔ اب اندھا ہے تو حق دیکھ نہیں پائے گا، بہرا ہے تو حق سن نہیں پائے گا۔ والبصیر والسمیع، اور ایک دوسرا شخص ہے جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ تو اسی طرح سے مومن اور کافر کی مثال ہے، کافر اندھا اور بہرا ہے، نہ حق کو دیکھ سکتا ہے نہ حق کو سن سکتا ہے، اور مومن جو ہے وہ دیکھتا ہے، اپنے دل کی آنکھ سے جو ہے وہ دیکھتا ہے اور دل کی آنکھ سے دل کے کانوں سے سنتا ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں باعتبار مثال کے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہاں سے آگے جو ہے وہ قوموں کے واقعات کا جو ہے وہ ذکر شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے قوم نوح، کیونکہ قوموں میں سب سے پہلی قوم نوح علیہ السلام کی قوم ہے کہ جس میں شرک کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے جو انسانیت تھی وہ توحید کے اوپر قائم تھی، اگرچہ کچھ اور خرابیاں یا گناہ کبیرہ در آئے تھے، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں 2 بیٹوں کا قصہ ہم نے پڑھا تھا، حابیل اور قابیل، کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تھا، لیکن شرک کی بیماری جو ہے وہ قوم نوح میں آ کے پیدا ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور حضرت نوح نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہاری طرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، مطلب کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں کر رہا، واضح کلیئر کٹ باتیں کرتا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک دردناک دن والے عذاب کا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، وڈیروں نے کہا کہ اے نوح، ہم آپ کو اپنی طرح کا ایک انسان ہی پاتے ہیں، آپ بھی ہماری طرح کے، ہماری قوم کے بھائی بندے ہیں،
وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیروکار وہ ہیں جو بظاہر ہمارے ذلیل لوگ ہیں، کمی اور کمین لوگ ہیں۔ نبیوں کے اوپر جو ایمان لانے والا طبقہ ہوتا تھا وہ معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہوتا تھا، تو جو مالا سردار ہوتے تھے اس وقت کے چودھری اور وڈیرے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اب ان چودھریوں نے، ان وڈیروں نے یہی بات نوح علیہ السلام سے کی کہ آپ کے پیچھے تو یہ کمی کمین ہمارے سوسائٹی کے جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ترین جو لوگ ہیں، وہ اے نوح آپ کے پیچھے ایمان لانے والے ہیں۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، اور ہم نہیں دیکھ رہے کہ آپ کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے، مطلب آپ بھی ہماری طرح کہ ایک انسان ہے۔ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہمارا گمان ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ تو قوم نے یہ جواب دیا، قال یا قوم، تو حضرت نوح نے کہا اے میری قوم، ارائیتم، بھلا تم غور کرو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح روشن دلیل پر ہوں۔ نبی کا خود کردار، اس کی زندگی، وہ ایک واضح اور روشن دلیل ہوتی تھی اس کی نبوت کے اوپر، کیونکہ اس کے ماضی میں کبھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا، کبھی شرک نہیں ہوتا تھا، اس کا جو ہے وہ دامن بہت اجلا ہوتا تھا، بہت صاف اور ستھرا ہوتا تھا۔ تو لوگوں کے اندر وہ نبوت کے دعوے سے پہلے ہر دل عزیز شخصیت ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے وہ ان کو کرٹیسائز کرتا تھا تو وہ قوم جو ہے وہ نبی کے خلاف ہو جاتی تھی۔ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر ہوں، وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِي، اور میرے رب نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی دی، یعنی نبوت بھی نازل کر دی میرے اوپر۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اب وہ نبوت جو ہے وہ تم سے پوشیدہ کر دی گئی، مطلب تمہیں وہ نظر نہیں آئی وہ نبوت۔ بہت سارے لوگوں کو نظر آ رہی ہے جن کو تم کمی کمین کہہ رہے ہو، لیکن تمہیں نہیں نظر آ رہی۔ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو کیا ہم اس نبوت کو تمہارے گلے میں ڈال دیں گے، یعنی زبردستی جو ہے وہ تمہیں اس کے اوپر مجبور کریں گے جبکہ تم اس کو ناپسند کر رہے ہو۔ نہیں، ہم زبردستی نہیں کر سکتے کہ تم اس نبوت کے اوپر ایمان لے آؤ۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کوئی مال تو نہیں مانگ رہا، کوئی چندہ تو نہیں مانگ رہا۔ ان اجری الا علی اللہ، جو بھی میں کر رہا ہوں اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں مومنوں کو اپنے پاس سے دور کرنے والا نہیں۔ وہ یہی کہتے تھے نا جو سردار کہ نوح جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی مجلس میں کمزور اور غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے کمی ہمارے گھروں میں کام کرنے والے، تو ہم ان کی موجودگی میں آپ کی مجلس میں کیسے بیٹھیں؟ ہم تو ایک مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، تو آپ ان کو اٹھا دیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، میں ان کمزور لوگوں کو جو کہ ایمان والے ہیں اپنی مجلس سے نہیں اٹھا سکتا تمہاری خاطر۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو جاہل ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ ان طردتم، اگر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں، بگا دوں۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، نہ میں یہ کہتا ہوں میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی بار بار جو تم کہتے ہو کہ جی عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ، تو میں کہاں سے لے کے آؤں؟ میرے پاس تو نہیں ہے عذاب کے اختیارات۔ ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں کہ تمہیں جو ہے وہ الٹیمیٹم دے سکوں کہ فلاں دن میں عذاب آنے والا ہے۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، یعنی کوئی عذاب کا فرشتہ بھی نہیں ہوں کہ میرے ہاتھ میں عذاب ہے۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، یعنی یہ جو میری مجلس میں بیٹھنے والے لوگ ہیں جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا لن یؤتیہم اللہ خیرا کہ اللہ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ جن کو اللہ نے دنیا میں محروم رکھا تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی محروم رکھے گا۔ مطلب چودھری وڈیرا اس کی ذہنیت یہ ہوتی تھی کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں دیا ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے، تو آخرت میں بھی ہم ہی ملے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اس کا انکار کیا، میں یہ نہیں کہتا جیسی باتیں تم کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خیر نہیں دے گا آخرت میں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ اگر ان کو دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں بھی نہیں ملے گا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے جیوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ایسی باتیں کروں گا تو میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قال یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تو قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح آپ نے ہم سے جھگڑا کیا اور آپ نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، یعنی بہت ہی ہمیں آپ نے سمجھا لیا، اب ہم تنگ آ چکے ہیں آپ کے سمجھانے سے۔ فاتنا بما تعدنا، جس عذاب کا آپ ہمیں وعدہ دیتے ہیں وہ عذاب اب لے آئی ہیں، ان کنتم من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اس عذاب کو تو اللہ ہی لے کے آئے گا اگر چاہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی جب وہ عذاب آئے گا تو تم بھاگ نہیں سکتے اس عذاب سے۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم،
اور دیکھو میری خیر خواہی، میری باز، میرا نصیحت وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، بھلے میں کتنا ہی تمہارا خیر خواہ کیوں نہ ہوں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی تمہیں گمراہ کرنا چاہے یا گمراہ رکھنا چاہے، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہم یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا، اپنی طرف سے یہ باتیں بنا لی ہیں۔ قل کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے یہ باتیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں، فعلی اجرامی، تو اس کا گناہ میرے ذمہ ہے، وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، لیکن جو جرم تم کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، میں اس سے بری و ذمہ۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکے۔ اے نوح، جتنے ایمان لا چکے نا، بس اب اس کے علاوہ کسی کے اندر کوئی رمق نہیں ہے۔ 950 سال تک جو ہے وہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو آپ مایوس نہ ہو اس کے اوپر جو آپ کی قوم کے لوگ کر رہے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اے نوح آپ ایک کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، وَلَا تُحَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اب ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو بھی نہیں کرنی کہ ان کے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں۔ اب اے نوح آپ نے ان کے بارے میں کوئی سفارش بھی نہیں کرنی۔ انہم مغرقون، یہ سب بے شک اب غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع ہو گئے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اب جب بھی ان کی قوم کے وہ جو سردار تھے وہ نوح کے پاس سے گزرتے تھے، سخروا منہ، تو وہ نوح کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ خشکی کے اوپر کشتی کہاں چلائیں گے۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم نے ہمارا مذاق اڑایا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جیسا کہ تم مذاق اڑا رہے ہو، یعنی ایک دن جو ہے وہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ کشتی جو ہے وہ کیسے خشکی کے اوپر چلتی ہے۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس کے اوپر دائمی عذاب اترتا ہے۔ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، یعنی عذاب کا حکم، اور تنور پھٹ پڑا۔ تنور سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ واقعی میں کوئی تنور تھا جو ابل پڑا اور اس سے ہی پانی نکلنا شروع ہوا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، زمین میں ایک خاص جگہ سے پانی جو ہے، جیسے چشمے سے پانی جو ہے وہ نکلتا ہے، اسی طرح زمین میں جو ہے وہ ایک خاص جگہ سے پانی نکلنا شروع ہوا تو اسی کو تنور کہہ دیا گیا۔ کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، تو ہم نے کہا نوح علیہ السلام سے کہ آپ ایسا کریں، اپنی کشتی میں جتنے بھی جاندار ہیں ان کے جوڑے اس کے اندر سوار کر لیں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، ہاں آپ کے گھر والوں میں جن کے بارے میں پہلے سے یہ بات طے ہو چکی، یعنی ان کے اوپر عذاب آ کے رہنے والا ہے، ان کو آپ رہنے دیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ایمان لے آئے تھے، سام، حام اور یافث۔ چوتھا جو بیٹا تھا کنعان، وہ ایمان نہیں لایا تھا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو آپ اپنے کشتی میں سوار نہیں کرنا۔ اور دوسرا نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی، وہ بھی پھر کشتی میں سوار نہیں ہوئی۔ ومن آمن، اور جو بھی آپ کے ساتھ ایمان لے کے آیا اس کو بھی آپ سوار کر لیں۔ تو یہ پانی کا جو عذاب آیا تھا بہت بڑے پیمانے کے اوپر آیا تھا اور بڑے عرصے کے لیے آیا تھا، تو اس لیے جانداروں کو بھی کہا گیا کہ ہر جو جاندار ہے اس کا ایک جوڑا آپ اپنی کشتی میں جو ہے وہ سوار کر لیں، اور پرندوں کا بھی ایک جوڑا سوار کر لیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، کیونکہ ہر طرف پانی پانی تھا، نیچے جو ہے وہ اترنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم سب اس میں سوار ہو جاؤ، جاندار بھی سوار ہو گئے، اہل ایمان بھی، اور نوح علیہ السلام کے گھر والے بھی۔ اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے، اور اسی کے نام کے ساتھ یہ لنگر انداز ہوگی، یعنی ٹھہرے گی، قیام کرے گی۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو نوح علیہ السلام کا علاقہ ہم نے کہا تھا کہ یہ عراق اور شام کے درمیان، یہ دجلہ اور فرات کی جو سرزمین ہے، میسوپوٹیمیا کا جو علاقہ ہے، یہ علاقہ تھا۔ اب یہ کشتی کہاں جا کے ٹھہری؟ قرآن نے کہا جودی پہاڑ کے اوپر جا کے ٹھہری، ہر طرف پانی پانی ہو گیا تھا۔ اب وہ جودی پہاڑ کہاں پر ہے؟ اس میں عام طور پہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ پہاڑ ترکی کے اندر ہے، واللہ اعلم۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی جو ہے
وہ ان کو لے کے چل رہی تھی ایسی موجوں کے اندر جو پہاڑوں جیسی موجیں تھیں، یعنی اتنا پانی ہو گیا کہ پہاڑ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ڈوب گیا، اتنا پانی ہو گیا۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ایک کنارے پہ کھڑا تھا، یعنی پہاڑ کے ایک کنارے پر تھا۔ اے میرے بچے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے ساتھ مت ہو جا۔ یعنی جب زمین نے پانی نکالنا شروع کیا نا، تو اب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ تو کشتی میں آ جا، اب بھی توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، تو اس بیٹے نے کہا کہ میں عنقریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، یعنی میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس کے اوپر خود اللہ رحم کرے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ درمیان میں ایک موج آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق کر دیا گیا، اس میں ڈبا دیا گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک، اور کہا گیا زمین سے کہ اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، یعنی دو پانی تو نے اگلا تھا، اس پانی کو تو نگل جا۔ ویا سماء اقلی، اور اے آسمان تو بھی تھم جا، آسمان سے بھی بارش ہو رہی تھی، وہ بارش بھی رک گئی۔ وغید الماء، اور جو پانی تھا وہ خشک کر دیا گیا۔ وقضی الامر، اور اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ چکا دیا گیا، عذاب کا معاملہ کہ وہ پورا ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہر گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے پھٹکار ہو، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، میرا جگر گوشہ ہے، اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ وانت احکم الحاکمین، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے فیصلہ کرنے والے ہیں، یعنی آپ میرے بیٹے کو بچا لیں۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح آپ کا بیٹا آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال نیک نہیں تھے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو آپ مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کے پاس کوئی علم نہیں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں آپ کو وصیت کر رہا ہوں یہ نہ ہو کہ آپ نادان لوگوں میں سے ہو جائیں۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، تو نوح علیہ السلام فوراً متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے میرے پروردگار میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ سے کوئی ایسی چیز مانگ لوں کہ جس کا مجھے علم نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کہ نوح علیہ السلام کے اس سوال کو کہ وہ اپنے کافر بیٹے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو اس پہ نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اس بات سے کہ یا اللہ میری جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں کوئی ایسی دعا شامل نہ ہونے پائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو ناراض کر بیٹھوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر آپ نے مجھے معاف نہیں کیا اور میرے اوپر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِّنَّا، تو کہا گیا کہ اے نوح آپ اتر جائیں، یعنی آپ کشتی جو ہے وہ ایک جگہ جا کے ٹھہر گئی، تو اب آپ اتر جائیں اس کشتی سے ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ، آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے برکات ہوں گی، وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں قومیں ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے برکات ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ خوب آپ پھلیں گے پھولیں گے، اللہ تعالیٰ بڑھائے گا آپ کی تعداد دنیا کے اندر۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ اور قومیں بھی ہیں، یعنی جو آپ کی نسل اگلی نسلوں میں آئیں گی کچھ اور قومیں، ان کو بھی ہم دنیا کا بہت فائدہ پہنچائیں گے۔ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن جائیں گے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا، اس سے پہلے یہ خبریں نہ آپ جانتے تھے اور نہ ہی آپ کے قوم کے لوگ جانتے تھے کہ نوح کون ہے، ان کا کیا قصہ ہے۔ قریش کے لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو کیا پتہ، کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، پس آپ صبر کریں، اچھا انجام متقی لوگوں کا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو کہا حضرت ہود علیہ السلام نے اے میری قوم کے لوگوں تم عبادت کرو اللہ کی، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یعنی نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ طوفان نوح سے بچا لیے گئے تھے، اب اس میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل پھر آگے چلی، باقیوں کی نسل ختم ہو گئی۔
سام، حام اور یافس سے پھر جو ہے وہ نسل انسانی آگے چلی۔ کہا جاتا ہے سام کی اولاد میں یہ ایشینز ہیں، یہ بر اعظم ایشیا کے جو لوگ ہیں، اور حام کی اولاد میں سے افریقنز ہیں، اور یافس کی اولاد میں سے جو ہے وہ یورپینز ہیں۔ ان انتم الا مفترون، تم اللہ کے اوپر جھوٹ گڑنے والے ہو۔ تو اب وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے جب آگے نسل چلی کچھ عرصہ تک تو وہ توحید کے اوپر قائم رہی، پھر شیطان نے ان میں سے بعض لوگوں کو وسوسہ ڈالا اور شرک کے اوپر لگا دیا، تو ان میں سے ایک قوم عاد تھی۔ تو قوم عاد کی اصلاح کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب کی جناب میں استغفار کرو، اس کی جناب میں توبہ کرو۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تمہارے اوپر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، یعنی استغفار کرو تو آسمان اپنے خزانے تمہارے اوپر کھول دے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری پہلے سے موجود قوت میں تمہیں بڑھا دے گا، یعنی تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا، تمہارے جو ہے وہ اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور مجرم مت بنو۔ تو استغفار، اس کے بارے میں احادیث میں بھی آتا ہے کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکال آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے جو ہے وہ نکال دیتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو کثرت استغفار جو ہے وہ کثرت رزق کا سبب ہے، یعنی زیادہ استغفار کرنے سے انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے اور اس کی تکالیف بھی کم ہو جاتی ہیں۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ہود آپ ہمارے پاس کوئی واضح معجزہ، کوئی صریح معجزہ نہیں لے کر آئے، کوئی میریکل۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور صرف آپ کے کہنے سے تو ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنے والے، کہ آپ نے کہہ دیا تو ہم کہیں کہ جی اب ہم ان کی پرستش نہیں کرتے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور نہ ہی ہم آپ کی بات کا اعتبار کرنے والے۔ ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو یہ سمجھتے ہیں اے ہود کہ ہمارے جو معبود ہیں، ہمارے یہ جو بت ہیں، ان کی برائی آپ کو پہنچ گئی ہے، ان کی کوئی پھٹکار آپ کے اوپر یا ان کی کوئی مار آپ کو پڑی ہے کہ جو آپ نے ان کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ تو جو آپ بتوں کی مخالفت کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ بت آپ سے ناراض ہیں، اس لیے آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے مطلب شیطان ان کو یہ وسوسے میں جو ہے وہ ڈال دیتا تھا۔ قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، کہہ دیجئے بے شک میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ من دونہ فقیدونی، اللہ کو چھوڑ کے بس میرے خلاف جو بھی تم چال چلنا چاہتے ہو، فقیدونی جمیعا، سب مل کے میرے خلاف چالیں چل لو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ میں حق کے اوپر نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے مبعوث نہیں ہوں، سارے مل کے میرے خلاف چال چل لو، دیکھ لیتے ہیں، اگر تم نے میرا کچھ بگاڑ لیا تو پتہ چل جائے گا۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے اللہ کے اوپر توکل کیا جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، نہیں ہے کوئی بھی چوپایا مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اس کی پیشانی سے پکڑا ہوا ہے۔ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کوئی اللہ کے اختیار اور کنٹرول سے باہر نہیں ہے، کوئی جاندار بھی۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، بس اگر تم پھر جاؤ تو میں نے اللہ کا پیغام جو مجھے دے کے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا وہ تم تک پہنچا دیا۔ وَيَسْتَحْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نے اعراض کیا تم پھر گئے، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا، کسی دوسری قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ہود کو نجات دی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو ہود کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے نجات دی، برحمت منا، اپنی رحمت سے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان کو ایک سخت عذاب سے بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور انہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا۔
واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے ہر سرکش اور ظالم کی اتباع کی. واتبعوا فی ہذہ الدنیا لعنہ ویوم القیامہ، دنیا کی زندگی میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنتیں پڑیں گی. الا ان عادا کفروا ربهم، خبردار قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، تو قوم عاد کے لیے پھٹکار ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی. تو اب قوم عاد میں سے جو لوگ ایمان لے کے آئے، باقی تو ساری قوم مٹا دی گئی. تو وہ ایمان کے اوپر قائم رہے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ، کچھ نسلیں گزرنے کے بعد پھر شیطان نے ان میں سے کچھ لوگوں کو شرک کے اوپر لگا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کی طرف پھر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا گیا. بھائی اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ اسی قوم میں سے ہوتے تھے نا، تو اس لیے ان کو ان کا بھائی کہا جاتا تھا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا، وہی اللہ تعالیٰ جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا، اور تم کو زمین کے اندر آباد کیا. فاستغفروا، اس سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور جواب دینے والا بھی ہے، دعا قبول کرنے والا بھی ہے، یعنی تمہارے استغفار توبہ کی وجہ سے تمہیں معاف کر دے گا. قالوا یا صالح، تو اب قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، آپ تو ہمارے درمیان امیدوں کے مرکز تھے، قوم نے آپ سے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھیں، آپ تو بڑے ہونہار جو ہے وہ نوجوان تھے، آپ کے اندر تو بڑی لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں، ہماری تو بڑی توقعات تھیں کہ آپ قوم کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے. تو آپ تو اپنی قوم کے اوپر تنقید کرنا شروع ہو گئے، آپ ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے جو ہے وہ روکنا شروع ہو گئے. قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اے صالح اس سے پہلے، یعنی آپ کی نبوت کے دعوے سے پہلے آپ سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی تھی. اتنہانا نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا آپ ہمیں روکیں گے کہ ہم اس کی عبادت کریں جس کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یعنی ہمارے باپ دادا کے معبودوں، اپنے باپ دادا کے دین سے آپ ہمیں روکیں گے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور اے صالح جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، جس کی طرف آپ ہمیں پکار رہے ہیں، ہم تو اس کے بارے میں ایک بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہیں، ہمیں نہیں کوئی یقین توحید اور یہ ایک ہی خدا. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي، آپ ان سے کہہ دیں اے میری قوم کے لوگوں، بھلا تم غور کرو، اگر میں اللہ کی طرف سے واضح روشن دلیل کے اوپر ہوں، یعنی میری زندگی اور نبوت کے جو دلائل ہیں، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور پھر اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی. فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا. اللہ نے مجھے معجزات دے کے بھیجے، میرے اوپر نبوت اور اپنی رحمت نازل کی، تو اب میں کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں اور تمہاری امیدوں پہ پورا اتر سکتا ہوں. فما تزیدوننی غیر تقصیر، تم تو مجھے سوائے ہلاکت کے اور کسی چیز میں آگے نہیں بڑھاؤ گے. ویا قوم ہادی ناقۃ اللہ، اور اے میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیا، یہ تمہارے لیے اللہ کا معجزہ. تو انہوں نے معجزہ مانگا تھا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ سامنے چٹان کی طرف اشارہ کیا، تو اس چٹان سے ایک اونٹنی برآمد ہو گئی جو کہ گھاون یعنی پریگننٹ اونٹنی تھی. تو وہ ان کے لیے ایک نشانی بن گئی. فذروها، پس تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، وہ کھاتی پلے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها بالسوء، اور اس اونٹنی کو برے ارادے سے مت ٹچ کرنا. فیاخذکم عذاب قریب، تمہیں ایک قریب کا عذاب پکڑ لے گا. یعنی اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا نا، تو اب یہ اللہ کی طرف سے آئی، اللہ تعالیٰ تمہیں فوراً پکڑ لے گا. فعقروها، تو شیطان نے اب ان کو وسوسہ ڈالا. انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں، یعنی اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، کیونکہ وہ اونٹنی جو ہے وہ سارا پانی جو ہے وہ پی جاتی تھی، کنواں تھا، اس کنویں کا پانی جو ہے وہ ان کے لیے آزمائش بن گئی. تو اب انہیں یہ لگا کہ جی ہمارے جانوروں کو پانی نہیں ملتا. بعد میں یہ بھی ہوا کہ ایک دن اس اونٹنی کا مقرر ہوا اور ایک دن ان کے جانوروں کا، لیکن یہ چیز بھی ان سے برداشت نہیں ہوئی، تو انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے. اس کے بعد وہ اونٹنی جو ہے وہ مر گئی، اس پہ ان کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آیا. فعقروها، تو انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں یعنی اس کے پاؤں کاٹ ڈالے. فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تو حضرت صالح نے کہا کہ دیکھو تم اپنے گھروں میں 3 دن تک اب مزے کر لو، جو عیاشی کرنی ہے کر لو، 3 دن ہے تمہارے پاس. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں، پورا ہو کے رہنے والا ہے. فلما جاء امرنا نجینا صالحا، پس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو نجات دی. والذین آمنوا معه، اور جو لوگ حضرت صالح کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے عذاب سے بچا لیا. برحمت منا،
اپنی رحمت سے، ومن خزي یوم، اور اس دن کی رسوائی سے بھی ہم نے ان کو بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب قوی ہے، غالب ہے۔ واخذ الذین ظلموا الصیحہ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی قوم میں سے، یعنی شرک کیا تھا، تو ان کو ایک زور کی آواز نے پکڑا، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے، یعنی الٹے ہو کے گرے ہوئے تھے۔ آج بھی اب آپ دیکھیں جن کچھ قوموں کے جو ہے وہ حالات اور واقعات، یہ جو آرکیالوجی جسے کہتے ہیں، علم الآثار، کھدائی کے دوران کچھ شہروں کے شہر، جیسے پمپائی کے نام سے ایک شہر ہے، آپ کبھی اس کو جو ہے وہ گوگل کریں تو وہ ایک لاوا پھٹا تھا اور پورے کا پورا شہر جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا، تو وہ جو بندہ جہاں تھا وہیں بھی اوندے کا اوندہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا۔ تو یہ قرآن مجید اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر ایسی جیسے الٹے پڑے ہوتے ہیں لوگ، کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں۔ الا ان ثمود کفروا ربہم، خبردار بے شک قوم ثمود انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، الا بعدا لثمود، خبردار پھٹکار ہو قوم ثمود کے لیے۔ قوم ثمود کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے آئے خوشخبری لے کر، اور ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا آپ کے اوپر سلام ہو، قال سلام، حضرت ابراہیم نے کہا بھائی آپ پہ بھی سلام ہو۔ اب وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، انہوں نے سمجھا انسان ہے، مہمان ہے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ حضرت ابراہیم ایک بچڑا تلا ہوا لے آئے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں، گئے اپنے گھر والوں کو کہا اور ایک بچڑا جو ہے اس کو ذبح کیا اور اس کو تل کے بھون کے، جیسے ہمارے یہاں باربیکیو کہتے ہیں، تو وہ بنا کے جو ہے وہ لے آئے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان مہمانوں کے جو ہاتھ ہیں وہ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، نہ کہ رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے اس کو ناپسند جانا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور ان سے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ ڈر اس لیے محسوس کیا کہ جب کوئی لوگ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے آتے تھے تو اس کا رزق نہیں کھاتے تھے، تو حضرت ابراہیم کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا، ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ میرے دشمن تو نہیں، کسی بری نیت اور ارادے سے تو نہیں آئے کہ میں ان کے لیے کھانا لے کے آیا ہوں اور یہ جو ہے وہ اس کھانے کو تناول نہیں کر رہے۔ قالوا لا تخف، تو انہوں نے بھانپ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت کو، تو وہ کہنے لگے اے ابراہیم مت ڈریں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم فرشتے ہیں، ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جن کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بعثت کی تھی۔ سدوم اور عبورہ یہ دو بستیاں تھیں ڈیڈ سی، بحیرہ مردار کے کنارے، ان کی طرف۔ تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ جی ہم قوم لوط کی بستیوں کی طرف عذاب لے کے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ سے ایک بات کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینی تھی، تو وہ ہم آپ کو دینے آئے، تو ہم فرشتے ہیں، فرشتے ظاہری بات ہے کھانا پینا نہیں کرتے، تو اس لیے ہم نہیں کھا پی رہے۔ وامرأۃ قائمہ فضحکت، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ پیچھے کہیں کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی، یعنی جب انہوں نے یہ ساری کیفیت دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ڈر گیا، اور یہ تو جب بعد میں انہوں نے بتایا کہ جی ہم تو فرشتے ہیں، تو وہ اس بات کے اوپر ہنس پڑی۔ فبشرنا باسحاق، تو ہم نے ان کی بیوی کو اسحاق کی خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسحاق۔ ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد پھر آپ کے ایک پوتا بھی ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی نبی بنائیں گے۔ قالت یا ویلتا، تو اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، ہائے میں بچہ جنوں گی جبکہ میں بڑھیا ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور میرا خامن بھی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، 80 پلس میں تھے، اب ہمارے اولاد کیسے ہوگی؟ ان هَذَا لَشَيْءٌ عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو بیوی تھی ان کا نام سارا تھا۔ قالوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، تو فرشتوں نے کہا حضرت سارا سے کہ کیا آپ اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہی ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اللہ کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، یعنی نبی کے گھر والے۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگ جو اہل بیت کے حوالے سے بہت کچھ نظریات رکھتے ہیں، تو وہ ازواج مطہرات کو شامل نہیں کرتے، آپ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، حالانکہ قرآن اس معاملے میں بڑا واضح ہے کہ فرشتے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور انہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اہل بیت، نبی کے گھر والوں، تمہارے اوپر جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں نازل ہو۔
تو اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں شامل ہوتی ہیں. ہاں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یعنی آل علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کی جو اولاد ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. انہ حمید مجید، بے شک اللہ تعالیٰ تعریف کیا گیا اور بزرگی والا. فلما ذهب عن ابراہیم الرو، جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی، یعنی فرشتوں کے ساتھ بات چیت میں، وجاءته البشرا، اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی کہ وہ فرشتے تھے اور انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دے دی، پھر پوتے کی بھی خوشخبری دے دی. اب حضرت ابراہیم نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ کو تو خوشخبری دینے آئے تھے، اب تو آگے لوط علیہ السلام کی بستیوں کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں. یجادلنا فی قوم لوط، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ جھگڑا شروع کر دیا، اختلاف شروع کر دیا قوم لوط کے بارے میں، یعنی فرشتوں کے ساتھ جو ہے نا. ان ابراہیم الحلیم اواہ منیب، اس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم بہت بردبار، بہت نرم دل، بہت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہنے لگے کہ دیکھو بات یہ ہے، ان بستیوں کے اندر تو لوط بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے بھی ہیں، تو تم کیسے عذاب نازل کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ابراہیم ایسا نہیں ہے، نہیں میں جانتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بحث جب آگے بڑھائی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر ان بستیوں میں اتنے لوگ ہوں تو تم عذاب نازل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ابراہیم بات یہ ہے کہ اتنے لوگ بھی وہاں پہ ایمان والے نہیں. ہاں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں تھیں، بس وہ ایمان لے کے آئی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی تھی، باقی ساری قوم، پوری قوم میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا جو ایمان لے کے آیا. یا ابراہیم و آرد عن ھذا، تو ہم نے کہا ابراہیم آپ اس بحث کو یہاں پہ چھوڑ دیں، ان کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے نہیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑی مہلت اور مل جائے اس قوم کو، ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئیں، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. تو انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی جتنا وہ کر سکتے تھے. انہو قد جاء ربک، اے ابراہیم آپ کے رب کا حکم آ چکا، عذاب کا فیصلہ ہو چکا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اب ان کے پاس وہ عذاب آنے والا ہے جو اب لوٹایا نہیں جائے گا، تو آپ کی بحث کا فائدہ نہیں ہو. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب لوط علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے آئے، سِیَّ بِهِمْ، تو حضرت لوط علیہ السلام کو برا محسوس ہوا. وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے تنگی محسوس کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت لوط بھی نہیں پہچان پائے کہ یہ فرشتے ہیں. وہ انسانی شکل میں آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں آئے تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام کو بھی برا محسوس ہوا. برا اس اعتبار سے محسوس ہوا کہ اب میرے پاس تو یہ بطور مہمان آ گئے ہیں، تو اب ان کی قوم کی جو ایک عادت تھی، بہرحال ایک بری عادت کے اندر وہ پڑے ہوئے تھے، تو اب وہ قوم جو ہے نا وہ مجھے تنگ کرے گی. وقال هذا يوم عاصب، تو حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا کہ یہ دن بڑا سخت دن ہے. وجاءه قومه يهرعون الیہ، اور آئی اس کے پاس اس کی قوم ایسے جیسے وہ اس کی طرف دوڑائے گئے تھے. یعنی جب قوم کو خبر ملی کہ لوط کے گھر میں جو ہے وہ کچھ نوجوان آئے ہیں، اب فرشتے بھی جو ہے وہ شکل و صورت میں بہت خوبصورت تھے، تو اب وہ قوم کے لوگ جو ہے جیسی خبر پہنچی وہ دوڑے دوڑے آئے لوط علیہ السلام کے گھر کا، انہوں نے گھیراؤ کر لیا. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے وہ برے کام کیا کرتے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، تو لوط علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مجمع لگ گیا ان کے گھر کے باہر، تو انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے خطاب کیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں. ایک تعبیر تو یہ کی گئی کہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ، اب ظاہری بات ہے جو قوم کی خواتین ہوتی ہیں وہ نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ میری بیٹی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا یہ رشتہ پیدا کیا ہے کہ اس ذریعے سے وہ اپنی جائز خواہشات کو پورا کریں، اور جس کام کی طرف تم پڑھ رہے ہو یہ جائز نہیں، یہ غیر فطری طریقہ ہے. فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈر جاؤ. ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو. تو وہ اب آئے تھے حضرت لوط علیہ السلام سے کہ جی یہ جو آپ کے گھر میں لڑکے آئے ہیں یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں، اور ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ برائی کرنی ہے، بدفعلی کرنی ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے. الیس منکم رجل رشید، کیا تمہارے اندر کوئی سمجھدار انسان نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو اب قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اے لوط آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور آپ کو خوب پتہ ہے کہ کیا ہم چاہتے ہیں. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، تو لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط قلعے کے اندر پناہ لے لیتا. مطلب یہ لوگ تو اب مجھے میرے مہمانوں کے حوالے سے رسوا کرنے پہ تلے پڑے. قالوا یا لوط اِنَّ رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ،
تو انہوں نے کہا کہ اے لوط بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، مطلب آپ پریشان نہ ہو، ہم انسان نہیں ہیں، عام انسان نہیں ہیں، لن یصلوا الیک، یہ ان کے ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے، یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ فاسر بہلی کا بقطع من اللیل، آپ ایسا کریں، ہم یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئے ہیں کہ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیں۔ ولا یلتفت منکم احد الا امرأۃ، اور آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے۔ وہ بیوی بھی ساتھ نکل گئی تھی، یعنی جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا نا وہ عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ تو اس بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، اس کو بھی پتھر آ کے لگے اور وہ وہاں ہلاک ہو گئی۔ تو وہ بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی اسی قوم میں سے تھی، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی شادی اسی قوم میں ہوئی تھی۔ انہ مصیب ما اصابہم، بے شک آپ کی بیوی کو بھی وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان کو پہنچا۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صبح کے وقت عذاب آ جائے گا، آپ فوراً نکلیں یہاں سے صبح ہونے سے پہلے پہلے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہ سافلہ، پس جب ہمارا حکم آ گیا تو جو اس بستی کا اوپر والا حصہ تھا اس کو ہم نے نچلا بنا دیا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے بستیوں کو اٹھایا، الٹا کے دے مارا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی، کھنگر کے پتھر ہیں جو جسے ہم روڑا کہتے ہیں نا اپنی زبان کے اندر، وہ والے، اور وہ تہ بتہ تھے، مسلسل ان کے اوپر گرتے تھے۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے وہ نشان زدہ تھے۔ نشان زدہ سے مراد یہی ہے کہ وہ پتھر کس کو، کون سا پتھر لگنا ہے، یہ بھی طے تھا۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور وہ جو ان کے بستیاں ہیں یعنی لوط علیہ السلام کی بستیاں، وہ ان ظالموں سے دور نہیں ہیں، مطلب یہ جب یہاں سے گزرتے ہیں تو یہ ان بستیوں کو جو ہے وہ دیکھ پاتے ہیں، ان کے کھنڈرات، ان کے آثار وغیرہ، تو اس سے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو اب بھی دیکھیں بہرحال لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ خیر ہمارے ہاں تو ماحول ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یو کے وغیرہ سے بہت سارے دوست بڑی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، باقاعدہ یہ چیزیں اب سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہیں بچوں کو اسکول کے اندر، کہتے ہیں آپ صاحب کریں کیا، مطلب اس قدر جو ہے وہ اسٹیٹ یا جو ریاست ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے کہ یا بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے وہ یہ سارا گند جو ہے وہ سلیبس کے ذریعے سے ڈال دیا گیا اور آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ جی یہ علاقہ ڈیڈ سی جو ہے وہ اردن جارڈن کے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہاں ڈیڈ سی کبھی آپ گوگل کریں نا تو اس کے ایک سائڈ پہ جارڈن ہے، ایک سائڈ پہ اسرائیل ہے، تو یہ اردن کا علاقہ ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور جب ہم نے اصحاب مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین کی بستی بھی مدینہ سے اوپر شام کی طرف جائیں تو رستے میں آتی تھی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر، اور ماپ اور تول میں کمی مت کرو۔ اب چونکہ یہ جو بستیاں تھیں یہ مین روٹ کے اوپر آباد تھیں، تجارتی شہرات تھی، تو لوگ یہاں سے گزرتے تھے، خرید و فروخت بھی ہوتی تھی، قافلے ٹھہرتے تھے، آتے جاتے رہتے تھے۔ تو ان کے اندر جو بیماری پیدا ہوئی شرک کے بعد وہ یہ کہ ماپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا چیزوں کے اندر، جو آج ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ ہو گیا، یعنی آپ کہہ لیں کہ جی ناقص چیز جو ہے وہ دی جاتی ہے یا اس کے اندر ملاوٹ کر کے دی جاتی ہے۔ انی اراکم بخیر، میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں، یعنی اللہ کا دیا وہ تمہارے پاس بہت ہے، اس کے باوجود تم کیوں ایسا کام کرتے ہو کہ ماپ تول کے اندر کمی کر رہے ہو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا جو تمہیں گھیرے میں لے لے گا۔ دیکھیے ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ اب ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، وہ کسی پیٹرول پمپ کے اوپر جاتے ہیں تو اچانک پیمانہ سامنے کر دیتے ہیں، جی اس کا لیٹر پورا کریں، اب وہ لیٹر پورا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ بہت کم لوگ ہیں سوسائٹی میں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس معاملے میں، ورنہ تو آپ جا کے انہیں بتائیں کہ جی 35 لیٹر کا گاڑی کا ٹینک ہے اور اس میں 43 لیٹر تم نے ڈال دی ہیں، تو وہ حیران ہو کے آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، اور آپ کے ساتھ جھگڑا کرے گا کہ نہیں 35 لیٹر کا ٹینک نہیں ہے، حالانکہ گاڑی کے ڈاکومنٹس کے اوپر لکھا ہوگا کہ گاڑی کا جو ٹینک ہے وہ 35 لیٹر ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر پیٹرول آ ہی نہیں سکتا، تو تم نے 43 لیٹر کیسے ڈال دیا۔ یہ صورتحال ہے ہمارے یہاں، مطلب ہر چیز کے اندر، ہر چیز، میڈیسن کے اندر اب آپ دیکھ لیں کس طرح کی ملاوٹ ہوتی ہے، لوگوں کی جانوں سے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں۔ دودھ کو دیکھ لیں، کوئی بھی چیز اب آپ دیکھ لیں، سافٹ ڈرنکس کو دیکھ لیں، بالکل ایک طرح سے آپ کہنے کہ سلو پوائزننگ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم کے لوگوں،
माप तोल को पूरा करो अदल के साथ, इंसाफ के साथ। वला तबहसु अन्नास अशियाअहुम, लोगों की चीजें कम मत करो। जो तुमने उनके साथ तय किया, 1 किलो को पैसे लिए, भाई 1 किलो ही तोल के दो, आप उसको 9.5 या जो है वो 980 ग्राम क्यों तोल के दे रहे हो। और बाज़ जगह तो बाकायदा फख्र से बताते हैं जी हमारा किलो असल में होता ही जो है वो 900 ग्राम है। ये खाने पीने के लिए चले जाए ना रेस्टोरेंट के ऊपर, तो उनका किलो जो है वो उन्होंने पहले से ही तय किया होता है, भाई 800 ग्राम का किलो होता है, 700 ग्राम, भाई कौन सा 800 ग्राम का किलो होता है। वला तासौ फिल अर्दि मुफसिदीन, और तो जमीन में जो है वो फसाद मचाते मत फिरो। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह की तरफ से जो तुम्हें कुछ बाकी बच जाए, हलाल जो भी तुम कमाओ, तो वो बहुत बेहतर है इस ये जो तुम जोर जबरदस्ती करके जो है वो हराम कमा रहे हो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। वमा अना अलैकुम बिहफीज, देखो मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगरान नहीं हूँ, दारोगा नहीं हूँ कि हर वक्त खड़े होके तुम्हारे जो है वो पैमाने ठीक करवाता रहूंगा, नहीं, बस अल्लाह ताला का एक मैसेज है, पैगाम है, तुम तक पहुंचा दिए। कालू या शुआइब असलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना, तो कौम के लोगों ने कहा कि ऐ शुआइब, कि आपकी नमाजें आपको ये हुक्म देती हैं कि हम अपने आबा अजदाद के, बाप दादा के जो बुत हैं या उनके जो माबूद हैं उनकी इबादत छोड़ दें। औ अन नफाला फी अम्वालिना मा नशा, या हम अपने मालों में जो हम चाहें वो करें। तो कौम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कहा कि ठीक है आप नमाजी हैं, परहेजगार हैं, अच्छी बात है, लेकिन नमाजी होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि अब आप कहें कि हमारी जो मईशत है वो भी गलत रुख के ऊपर चल पड़ी है, आप हमारी तिजारत के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शंस करना शुरू कर दें, आप जो है वो हमें ये समझाना शुरू कर दें कि ये हलाल है ये हराम है। लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है, पुराने ज़माने में भी था कि मजहबी होने का मतलब इतना ही है, नमाज रोज़ा करो भाई, अपना नमाज रोज़ा करो, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, सोसाइटी में लोग क्या कर रहे हैं, शर फैल रहा है, को मुनकरात फैल रही हैं, नहीं उसको क्रिटिसाइज नहीं करना। लोगों को मत आप बताओ कि जी तुम गलत कर रहे हो, जुल्म के खिलाफ कोई तुमने आवाज़ नहीं उठानी है। तो ये सोच उस वक्त भी थी क्या शुएब हम आपकी नमाजों को पसंद करते हैं, अच्छी बात है, अल्लाह के साथ लो लगाएं, मस्जिद में लगे रहें, लेकिन नमाजों का मतलब ये नहीं हमें आपके बताना शुरू कर दें भाई ये शिर्क जो है वो गलत हो रहा है, ये जो माप तोल के अंदर कमी हो रही है ये गलत हो रही है। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, बेशक आप बड़े भले मानस, बड़े बुर्दबार, बड़े नेक इंसान हैं, हम मानते हैं, लेकिन नेकी का मतलब ये नहीं है कि अब आप नहीं अनिल मुनकर का काम शुरू कर दें। तो पुराने ज़माने में भी यही था, आज भी उसी मजहबी आदमी को पसंद किया जाता है जो कहे बस ये वजीफ़ा कर लो, वो वजीफ़ा कर लो, नमाज पढ़ लो, रोज़ा रख लो। जो तनकीद करेगा आपकी हराम खोरी के ऊपर, आपके सूदी निज़ाम पे, आपके रिश्वतों के ऊपर, आपकी हराम की कमाई के ऊपर, लोग उसको नापसंद करना शुरू कर देंगे, लोगों को वो बुरा लगेगा। सारी बात है, जितना जुल्म जो है वो उस सिस्टम से फैल रहा होता है, वो तो सारा उस शर के निज़ाम से फैल रहा होता है सारा जुल्म, तो उसके बगैर तो वो जुल्म ख़त्म ही नहीं हो सकता जब तक आप नहीं मुनकर का काम ना करें। काल या कौम या रही तुम इनकुन तो अला बैयनत मिन रब्बी, आप कह दिया है मेरी कौम के लोगों भला तुम गौर करो अगर मैं अपने रब की तरफ से वाहदे दलील पर हूँ। व रज़क़नी मिनो रिज़्क़न हसन, और अल्लाह ने मुझे अच्छा रिज़्क़ भी दिया, खुशहाल हूँ, मेरी भी मतलब तिजारत है, सब कुछ है, खुद भी ताजिर थे और माशाअल्लाह से मतलब सही तरह से तिजारत करते थे। वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन, और मैं नहीं चाहता कि जिस चीज़ से तुमको मना कर रहा हूँ उसमें मैं मुखालफत करूँ, यानी तुम्हें माप तोल में कमी से रोक रहा हूँ और मैं खुद वही काम शुरू कर दूँ, नहीं, देखो मैं भी तो तिजारत कर रहा हूँ ना। हैं अच्छे लोग भी हैं जो सही मानों में तिजारत करने वाले लोग भी हैं। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततात, ऐ मेरी कौम के लोगों मैं तो अपनी इस्तिताअत भर जितना अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी है इस्लाह ही चाहता हूँ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, और मेरी तौफीक अल्लाह की मदद से है। अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, अल्लाह के ऊपर मैंने तवक्कुल किया, अल्लाह ही की तरफ मैं रुजू करने वाला हूँ। वया कौम ला यजरिमन्नकुम शिकाकी, ऐ मेरी कौम के लोगों मेरी जो जिद है ना तुम्हें इस बात पे ना उभारे, इस पे ना उकसाए। अन युसीबकुम मिस्लु मा असाबा कौम नूहिन औ कौम हूदिन औ कौम सालेह, कि तुमको वो अजाब पहुंचे जो कौम नूह, कौम हूद और कौम सालेह को पहुंचा। मैं भी तो तिजारत कर रहा हूँ, अब मेरी जिद और हठधर्मी में कि मैं सही तरह से तिजारत करता हूँ, तुम जो है वो अपनी गलत तिजारत को फरोग देना चाहते हो और मेरी बातें जो है वो नहीं मानना चाहते, ये ठीक नहीं है, इससे अजाब आएगा। वमा कौम लूत मिनकुम बिबाईद, और कौम लूत तो तुम में से दूर नहीं है, यानी ज़मानी एतबार से भी और मकानी एतबार से भी तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है, उससे भी तुम इबरत हासिल कर सकते हो। वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैह, अपने रब की जनाब में इस्तिगफार करो फिर उसके जनाब में तौबा करो। इन्न रब्बी रहीम वदूद, बेशक मेरा रब रहम करने वाला और मोहब्बत करने वाला है। कालू या शुआइब मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, अब कौम के लोग कहने लगे कि या शुआइब
اکثر جو آپ باتیں کرتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، مطلب کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، کون سی باتیں کر رہے ہیں آپ. آج کل بھی لوگوں کو سمجھائیں نا، وہ کہتے ہیں یار کوئی نہیں، آپ کی باتیں سمجھ سے بالا تر ہیں، کس زمانے میں آپ رہ رہے ہیں. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور اے شعیب ہم آپ کو اپنے درمیان کمزور خیال کرتے ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر آپ کا خاندان نہ ہوتا تو ہم آپ کو رجم ہی کر دیتے، سنسار کر دیتے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور آپ ہمارے اوپر کوئی قوی نہیں ہے، مطلب باز آ جائیں یہ بار بار تبلیغ ہمیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو کیا اب آپ نے یہ سب شروع کیا ہوا ہے. قال یا قوم ارہتی عز علیکم من اللہ، تمہارے شعیب نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا خاندان اللہ کے مقابلے میں تم پہ زیادہ بھاری ہے؟ یعنی اللہ سے نہیں ڈر رہے جس کا پیغام میں پہنچا رہا ہوں، میرے خاندان کا پریشر اور دباؤ ہے کہ میرے خاندان کی وجہ سے مجھے چھوڑا ہوا ہے. وَاتَّخَذْتُمُوا وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اللہ کو تم نے اپنے پشت پیچھے ڈال دیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام ایک مضبوط مطلب تاجر خاندان سے تعلق رکھتے تھے نا، مالی اعتبار سے بھی خوشحال تھے، تو اس لیے وہ آپ جو ہے وہ اس وجہ سے ان کو ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے رہتے تھے. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کر رہا ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ اپنا کام کرتے رہو، میں بھی کر رہا ہوں. سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزی ومن هو کاذب، ان قریب تم جان لوگے کس کے پاس آتا ہے عذاب جو اس کو رسوا کر دے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، اور جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا تو ہم نے شعیب کو نجات دی. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اور جو شعیب کے ساتھ ایمان لے کے آئے تھے تو ان کو بھی ہم نے اپنی رحمت سے نجات دی. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک زور کی آواز نے پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں. أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ ثَمُودَ، خبردار اصحاب مدین کے لیے پھٹکار، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر جیسا کہ قوم ثمود کے لیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اب اصحاب مدین کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم آ گئی، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، اور ایک بہت روشن دلیل کے ساتھ. الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاتبعوا امر فرعون، تو قوم نے کیا کیا؟ فرعون کے حکم کی پیروی کی، فرعون کے پیچھے چل پڑے. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا جو معاملہ تھا وہ سیدھا نہیں تھا، ٹھیک نہیں تھا. یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ فرعون جو ہے قیامت والے دن اپنی قوم کے آگے آگے آئے گا. فاوردہم النار، اور سب کو جہنم کے اوپر لا کھڑا کرے گا. تو قرآن نے کئی جگہ پہ یہ نقشہ کھینچا ہے کہ یہ جو لیڈرز ہوں گے نا، یہ اپنے فالوورز کو لے کے جہنم کے اوپر جو ہے وہ لا کھڑا کریں گے. یعنی اگر کوئی لیڈر خود جنتی ہوگا تو اس کو فالوورز بھی ظاہری بات ہے جنت میں جائیں گے، اور جو خود جو ہے وہ جہنم کا امام ہوگا تو اس کے فالوورز بھی اس کے پیچھے پیچھے جہنم. وبئس الورد المورود، اور وہ جو جہنم ہے وہ بہت ہی بری جگہ ہے جہاں پہ وہ وارد ہوں گے، بہت ہی برا گھاٹ ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آل فرعون کے اوپر دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنتی پڑتی رہیں گی. بئس الرفد المرفود، بہت ہی برا انعام ہے جو ان کو دیا گیا. ذالک من انباء القرآن نقص علیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پچھلی قوموں کی، پچھلی بستیوں کے قصے ہیں جو ہم آپ کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. منہا قائم و حصید، ان بستیوں میں سے کچھ آج بھی باقی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو ختم ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی. وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، یعنی جو بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں ہم نے ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلیاتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، تو ان کے جو الہ تھے جن کو وہ پکارتے تھے، جن سے وہ دعائیں کرتے تھے، ان کے جھوٹے خدا، تو وہ انہیں کچھ بھی کام نہ آئے جب ہمارا عذاب ان کے پاس آیا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے انہیں تباہی میں ہی آگے بڑھایا، یعنی خسارے میں ہی ان کو جو ہے وہ آگے لے گئے ان کے جھوٹے معبود. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ آتی ہے جبکہ وہ بستیوں کو پکڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کب بستیوں کو پکڑتا ہے؟ جب وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں. سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے اور دردناک ہے. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے. یعنی وہ بار بار مانگتے تھے نا نشانی، کوئی معجزہ، کوئی میریکل جس سے ہم ایمان لے آئیں، تو کہا جا رہا ہے بھائی اچھا وہ معجزہ، وہ نشانی جس سے تم ایمان کی طرف آمادہ ہو جاؤ، تو پھر وہ یہ ہے پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات ہیں، ان کے کھڈرات ہیں، ان کے شہر ہیں، جا کے دیکھ لو، عبرت ملتی ہے تو ایمان لے آؤ، اس سے بڑی نشانی کوئی نہیں اللہ کے پاس. ذالک یوم مجموع لہ الناس،
اب یہ تو دنیا میں بڑے بڑے دن آئے اور ایک آخرت کا بڑا دن ہے نا، وہ دن جس دن میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، اور اس دن میں وہ لوگ حاضر ہوں گے یعنی قیامت کے دن میں، وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور اس دن کو یعنی آخرت کے دن کو ہم ایک متعین مدت تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں، لیٹ کر رہے ہیں، یعنی قیامت کا دن ایک مدت تک کے لیے تاخیر کا شکار ہے۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ آ جائے گا یعنی قیامت کا دن آ جائے گا تو اس دن کوئی بھی جان اللہ سے کلام نہ کر پائے گی مگر اس کی اجازت سے۔ فمنہم شقی و سعید، اور اس قیامت والے دن میں کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے، سعادت مند ہوں گے، خوش بخت ہوں گے، اور کچھ بدبخت ہوں گے۔ فاما الذین شقوا ففی النار، تو جو لوگ تو بدبخت ثابت ہوئے تو وہ آگ کے اندر ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، اور اس آگ میں ان کا چیخنا اور چلانا ہوگا، خالدین فیہا، اور اس آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین اور آسمان رہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جو الا ماشاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہاں پہ قرآن ایک ایکسیپشن، ایک استثناء لے کے آیا ہے کہ جہنمی جہنم کے اندر رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، کب تک رہیں گے؟ جب تک زمین اور آسمان قائم رہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت کی زمین اور آسمان، یہ والے نہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ یہ جو زمین اور آسمان ہیں قیامت کا دن قائم ہونے کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے اور اس کی جگہ اور زمین اور آسمان لے لیں گے، تو وہ زمین اور آسمان پھر ہمیشہ قائم رہیں گے۔ تو یہ اس طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ کچھ جو ہے وہ مفسرین نے یہ بھی معنی کیا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ لوگ مراد ہیں جو مسلمان تھے لیکن گناہ گار تھے، یعنی موحد تھے لیکن گناہ گار تھے، تو جن کے گناہوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے تو پہلے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا، حدیثوں میں آتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، حدیث میں ہے کہ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب، ان کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، جنت میں جائیں گے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ان 70,000 میں ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید بھی ہوں گے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا حساب کتاب ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا تو کچھ کے فاما من ثقلت موازینہ، ان کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، اب جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ اب کچھ ایسے ہیں واما من خفت موازینہ، جن کی برائیوں والے پلڑے زیادہ ہو جائیں گے، جن کی برائیاں گناہ زیادہ نکلیں گے، تو اب وہ پہلے جہنم میں جائیں گے۔ جب جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کا سزا بھگت لیں گے تو پھر وہ جو مواحد ہیں، مسلمان ہوں گے لیکن گناہ گار تھے، وہ پھر بعد میں جنت میں آ جائیں گے۔ ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم میں نہیں رہیں گے، کیونکہ یہاں قرآن کا استثناء آ رہا ہے نا، الا ماشاء ربک، کہ وہ جہنم میں رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم رہیں، ہاں مگر جو آپ کا رب چاہے، یعنی جس کے بارے میں آپ کا رب چاہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کس کے بارے میں چاہے گا کہ اس کو جہنم سے نکال لے؟ وہ وہی لوگ ہیں جو کہ مواحد ہوں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کر گزرنے والا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جو لوگ نیک بخت ہوئے تو وہ جنت میں رہیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور ساتوں آسمان قائم رہیں، الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ تو اب یہاں پہ اہل جنت کے بارے میں بھی یہ استثناء آیا ہے کہ جنتی بھی جنت میں رہیں گے مگر جو آپ کا رب چاہے، یا جب تک آپ کا رب چاہے تب تک جنت میں رہیں گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کبھی جنت سے نکالے جائیں گے؟ نہیں، قرآن بہت سارے مقامات پہ بالکل واضح ہے کہ نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ جنت میں نہیں رہیں گے، تو اب یہ وہی انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، پہلے وہ جہنم میں جائیں گے، گویا انہیں ہمیشہ کی جنت نہیں ملی، کچھ عرصہ ان کا جہنم میں گزرا اور پھر وہ جنت میں گیا۔ عطاء غیر مجزوز، اور جنت تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عطا ہے، ایسی نعمت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگی، کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو آپ شک میں مبتلا نہ ہوں اس کے بارے میں کہ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، کہ وہ ان کے جھوٹے خدا ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، نہیں وہ عبادت کرتے مگر جیسا کہ ان کے باپ دادا اس سے پہلے عبادت کرتے تھے، یعنی جھوٹے خداؤں کی۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہمیں انہیں ان کا پورا پورا حصہ دے دیں گے اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی ان کے شرک کا پورا پورا بدلہ آخرت میں مل جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اب اس میں بھی اختلاف کر لیا بنی اسرائیل نے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے نہ ہوتی تو ان کا کام تمام کر دیا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ یہود کا فیصلہ چکا دیتا، لیکن اللہ کی طرف سے ایک بات طے ہے
کہ بس اللہ نے جو لکھا ہوا ہے جو مدت، وہ مدت ہر قوم نے بھی اور ہر فرد نے بھی گزارنی. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس کی طرف سے یعنی اللہ کی کتاب کی طرف سے الجھا دینے والے شک میں مبتلا ہیں. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، بے شک ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے گا. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اعمال کو، اس لیے تو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کو حکم دیا جا رہا ہے ڈٹ جائیں، اللہ کے دین کے اوپر کھڑے ہو جائیں. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، اللہ کی طرف جو رجوع کرنے والے ہیں، جو اہل ایمان آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی اس دین کے اوپر ڈٹ جائیں، قائم ہو جائیں. وَلَا تَطْغَوْا، اور دیکھو سرکشی نہیں کرنی، حد سے تجاوز نہیں کرنا. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف مائل مت ہو جاؤ، ظالموں سے دوستی نہیں کرنی، ان کے ساتھ جو ہے وہ یاریاں نہیں لگانی. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں بھی آگ چھو گزرے گی. گناہگار آدمی سے تو چلے دوستی ہو سکتی ہے، لیکن ظالم سے نہیں ہو سکتی. ہاں، یا تو آپ اس کے ساتھ بیٹھے اور آپ کو پتا ہو یہ ظلم کرنے والا ہے تو پھر اس کو روکیں، اس کو منع کریں. جب آپ روکیں گے نہیں تو ظاہری بات ہے آپ تو اس کے ظلم کے اوپر خاموش ہیں، اور یہ چیز جو ہے وہ آپ کو بھی آگ میں لے کے جا سکتی ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہے اور پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد بھی نہیں کرے گا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں، صبح میں بھی شام میں بھی. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں بھی نماز پڑھیں، جیسے مغرب، عشاء، فجر کی نمازیں رات کے اوقات میں آ جاتی ہیں، ظہر اور جو اثر ہے وہ دن میں آ جاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں. نیک اعمال ان سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں میں ملتی ہیں. وضو کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. واصبر، آپ صبر کریں. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیہ، ایسا کیوں نہیں ہوا پچھلی قوموں میں کوئی عقل مند لوگ ہوتے، ہوش مند لوگ ہوتے پچھلی قوموں میں. ینہون عن الفساد فی الارض، جو اپنی قوم کے لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے منع کرتے. الا قلیلا، لیکن تھوڑے سے لوگ، یعنی پچھلی قوموں میں بہت کم لوگ تھے جو سمجھدار تھے اور اپنی قوموں کو سمجھاتے تھے کہ یہ فساد برپا نہ کرو. اکثر جو ہے وہ اپنی قوموں کے ساتھ فساد میں برپا کرنے میں مبتلا ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جاتا تھا. الا قلیلا ممن انجینا منہم، ہاں تھوڑے لوگ تھے جو سمجھدار تھے، ہوش مند تھے، اور ان کو ہم نے ان میں سے بچا بھی لیا، عذاب سے بچا لی. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور پیروی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا اس عیش و عشرت کی کہ جس میں وہ پڑے ہوئے تھے. یعنی عیش و عشرت سب سے بڑی وجہ بن جاتی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ کی طرف آنے میں. تو وہ پچھلی قوموں کے پاس جو خوشحالی تھی، جو عیش و عشرت تھی، اس کی وجہ سے وہ اپنے ظلم میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ پھر اللہ کا عذاب آئے. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم قوم تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے. یہ جو پچھلی قوموں پہ عذاب کے قصے ہم سنا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم تھا، ایسا نہیں. یہ تو ان کے اعمال کی سزا تھی، اور یہ تو ان کے جو انہوں نے فساد برپا کیا تھا، جو انسانیت کے اوپر جو انہوں نے ظلم شروع کر رکھا تھا، یہ اس کا بدلہ تھا، اس کا جواب تھا. تو اللہ تعالیٰ کسی بستی پہ جو ہے وہ عذاب نہیں بھیجتا، اس کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ اس بستی کے رہنے والے مصلح ہوں. یہ نہیں کہا کہ صالح ہوں، نہیں، صالح تو وہ ہوئی ہوں، اس کے ساتھ مصلح بھی ہوں. صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، اور مصلح جو دوسروں کو نیک بنانے کی جد و جہد کر رہا ہے. ٹھیک ہے، خود بھی نیک بننا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کا کہنا ہے. تو یہ کام ہے کرنے والا. یعنی ہمارے دین کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ خود نیک بننا ہے، نہیں، خود بھی نیک بننا ہے اور اپنے ارد گرد جو قریبی حلقہ ہے اس میں دوسروں کو بھی نیکی کی نصیحت کرنی ہے. بات ہے، اسی سے تو دین پھیلے گا، اسی سے تو خیر پھیلے گا، اسی سے نیکی بڑھے گی. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب مسلمان ہوتے، سب فرما بردار ہوتے. لیکن پھر تو یہ سارے روبوٹ ہوتے، انسان تو نہ ہوتے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، یہ سارے انسان ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، ہاں جس کے اوپر آپ کا رب جو ہے وہ رحم کرے. تو انسانوں کے اندر اختلاف کا مادہ ڈال دیا گیا، اختلاف سے انسان باز نہیں آ سکتا، باز نہیں آ سکتا. تو آپ اختلافات ختم نہیں کر سکتے، یہ اس کی سرشت کے اندر ہے. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اللہ نے اسے اختلاف کے لیے پیدا کیا. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے اللہ نے اس کو اختلاف کے لیے پیدا کیا.
ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اختلاف نکال لے گا. وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، اور آپ کے رب کے جو کلمات ہیں وہ سچ ثابت ہو گئے کہ لازماً میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانوں سے، سب کے سب جنوں اور انسانوں سے. یعنی جب یہ اختلاف کرتے ہیں، اس اختلاف کے نتیجے میں گمراہی میں اور شرک میں اور عداوت میں اور دشمنی میں اور نفرت میں پڑ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جہنم کا جو ہے وہ ایندھن بن جاتے ہیں. تو اختلاف کرنا یہ تو ساری کر رہے ہیں. اصل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روکے. بہت دفعہ میں اختلاف کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو روکے، اپنی تربیت کرے. ہر جگہ جو ہے وہ اختلاف کا اظہار کرنا یہ بھی مناسب نہیں، یہ بھی مناسب نہیں. یعنی ایک تو رویہ یہ ہے نا کہ انسان اختلاف کرتا ہی نہیں ہے، بس خاموش رہتا ہے، بس اپنے کام سے کام. اور ایک یہ ہے کہ بات بات کے اوپر جو ہے وہ اختلاف. اب تو ہم اس زمانے کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں نا کہ کوئی کام نہ کریں تو لوگ جو ہے وہ اس سے اختلاف کرنا شروع کر دیتے. مطلب کوئی نیکی اور خیر کا کام آپ شروع کر دیں، اگلا بجائے اس کو اپریشیٹ کرنے کے اس کے اندر کوئی مین میں کوئی کیڑا نکالنا شروع کر دے گا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کے اوپر بیان کرتے ہیں یہ رسولوں کے قصے، سب رسولوں کے قصے ہم آپ کو نقل کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھیں، آپ کے دل کو جما دیں کہ پہلے رسولوں کے ساتھ بھی قومیں نے یہی کیا. اگر آپ کے ساتھ آپ کی قوم کے لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں تو آپ اس سے مایوس نہ ہوں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور ان قصوں کے اندر آپ کے پاس حق بات آ گئی. وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اس میں نصیحت ہے اور اہل ایمان کے لیے یاد دہانی ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور آپ کہہ دیں ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے کہ تم اپنی جگہ پہ عمل کرو. یہی کہا جا سکتا ہے پر ٹھیک ہے بھائی، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو کرو جو تمہیں کرنا ہے. اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی کر رہے ہیں. وَانتَظِرُوا اِنَّا مُنتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کے غیب اللہ کے پاس ہے، اللہ کو پتہ ہے زمین اور آسمانوں کی پوشیدہ باتیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لٹائے جائیں گے. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے اوپر توکل کریں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بے خبر نہیں ہے، سب اللہ کو پتہ ہے. چھوٹا موٹا جو بھی نیکی کا کام آپ کر رہے ہو اللہ کے علم میں. سورہ یوسف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی مکی صورت ہے. کہا جاتا ہے روایات میں، تفسیری روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ قریش نے جو ہے وہ یہودیوں سے کہا تھا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ کچھ سوالات کے بارے میں جو ہے وہ بتائیں جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں. تو پھر یہودیوں نے ان کے کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ آل یعقوب جو ہے یہ تو شام میں کنعان میں آباد تھے، تو یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے. تو اس کے اوپر پھر جو ہے یہ سورہ یوسف نازل ہوئی کہ جس میں وہ پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا بیان کیا گیا کہ یہ شام سے مصر تک کیسے پہنچے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مصر میں آئے تھے نا، اور مصر سے پھر ان کو نکال کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ ان کو شام میں یعنی فلسطین کے علاقے میں لے گئے، ارض مقدس میں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھو. یعنی قرآن مجید عربی زبان میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کی طرف نازل ہو رہا تھا ان کی زبان عربی تھی، تو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص، دیکھو ہم تمہارے اوپر ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وحی کے ساتھ جو ہم نے قرآن کی صورت میں آپ کی طرف اتاری. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے یعنی اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے، آپ کے علم میں نہیں تھا. قریش مکہ کو بھی نہیں پتا تھا یوسف کون تھے، کیا ان کا قصہ تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو خبر دی. تو یہ ساری خبریں گویا اس بات کی بھی دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا رہے تھے تو یہ وحی سے آ رہی ہیں، اوپر سے آ رہی ہیں، آسمانوں سے آ رہی ہیں. اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، اور جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، حضرت یعقوب سے، کیا میرے ابا جان میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر، اور میں نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، رأیتم لی ساجدین، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یعنی 11 ستارے سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو حضرت یعقوب نے کہا کہ اے میرے بچے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان مت کرنا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویوں میں سے یہ بیٹے تھے، ایک سے حضرت یوسف اور بنیامین، یہ 2 بھائی تھے، اور دوسری بیوی سے جو ہے وہ 11 بیٹے تھے جن کا تذکرہ یہاں خواب میں آیا. تو وہ ان کے سوتیلے تھے، ظاہری بات ہے. اب سوتیلے بھائی، ویسے تو سگے بھائی بھی بعض اوقات جو ہے وہ اپنے نہیں بنتے، وہ تو تھے ہی سوتیلے. تو ان کے دل میں جو ہے وہ حسد تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے. تو
حضرت याकूब ने क्या कहा अपने बेटे हजरत यूसुफ से कि आपने ये ख्वाब अपने भाइयों से बयान नहीं करना, फयकीदू लका कैदा, वो आपके लिए चाल चलेंगे। तो यही होता है, हमसे भी कुछ लोग पूछते हैं कि हसद नज़र जो है इससे बचने का क्या तरीका है। तो हम ये कहते हैं भाई अपनी नेमतें जो है ना वो अपने रिश्तेदारों के सामने ना बयान करें कि अल्लाह के आपके ऊपर क्या एहसानात हैं। उससे क्या है कि उन्हें एक जलन महसूस होना शुरू है, अच्छा इसके पास ही है, फितरी चीज़ है, यह शैतान उनके दिल में ख्याल और वसवसा डाल देता है। तो लोगों के सामने खामखा जो है वो नेमतें बयान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के पास वो ज़र्फ ही नहीं है कि वो ये सुन सकें कि अल्लाह ने आपको ये नेमतें दे रखी हैं। तो वो फिर हसद करते हैं, और जिनका हसद बढ़ जाता है वो फिर ताबीज़ गंडे की तरफ माइल हो जाते हैं। तो फयकीदू लका कैदा, तो आपके ये जो भाई हैं ये आपके लिए चाल चलेंगे। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान जो है इंसान का खुला दुश्मन है। वकज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, इसी तरह आपका रब आपको चुन लेगा। आप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ को अलैहिस्सलाम उनको ताबीर बताई ख्वाब की कि अल्लाह ताला आपको मुख्तस कर लेगा। इस ख्वाब का मतलब ये, इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला आपको नबुव्वत के लिए चुन लेगा। वयुअल्लिमुका मिन तअवीलिल अहादीस, और अल्लाह ताला आपको ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा। वयुतिम्मु निअमतहु अलैका, और अल्लाह ताला आपके ऊपर अपनी नेमत को मुकम्मल करेगा, यानी दीन इस्लाम की नेमत। व अला आल याकूब, और आले याकूब के ऊपर भी, कमा अतम्महा अला अबवैका मिन क़ब्ल इब्राहीम व इसहाक, जैसा कि अल्लाह ताला ने इससे पहले आपके बाप दादा इब्राहीम और इसहाक के ऊपर अपनी नेमत को पूरा किया। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक आपका रब इल्म वाला हिकमत वाला है। तो ये बहुत ही पाकीज़ा आप कह लें मुक़द्दस लड़ी है कि हज़रत इब्राहीम नबी, उनके बेटे इसहाक नबी, उनके बेटे याकूब नबी, उनके बेटे यूसुफ नबी हैं। 4 नस्लों में नबुव्वत जारी हुई। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़वती आयातुल लिस्साइलिन, अलबत्ता यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में निशानियां हैं सवाल करने वालों के लिए। सवाल करने वालों को तो किस्सा सुनना था, लेकिन उसमें इबरत की बहुत सारी चीज़ें इस किस्से में भी हैं, तो वो इबरत हासिल करें, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं। इस कालू यूसुफ व अहू अहब्बु इला अबीना, जब यूसुफ के भाइयों ने कहा कि यूसुफ और उसका भाई यानी बिन्यामीन वो हमारे बाप को ज्यादा महबूब है हमसे, व नहनु उसबा, और हम ताकतवर मजबूत। यूसुफ भी अभी छोटा सा है, मतलब लड़का है, उनके भाई भी अभी छोटे से हैं, और हम कड़ियल जवान हैं, बाप के सारे काम भाग दौड़ के करते हैं, सारा इंतजाम हमने संभाला हुआ है। तो बाप की तवज्जो जो है वो उन छोटे भाइयों की तरफ ज्यादा है, हमारी तरफ बाप तवज्जो ही नहीं करता। इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, बेशक हमारा बाप जो है वो एक खुली भूल के अंदर मुब्तला है, वो इस मामले में जो है वो अदल नहीं कर रहा। उक़्तुलू यूसुफ, तो ऐसा करते हैं कि यूसुफ को कत्ल कर दो। अवितरहू अर्दन यहलु लकुम वजहु अबीकुम, या ऐसा करते हैं उसको किसी बियाबान में फेंक आओ, ताकि तुम्हारे बाप की जो तवज्जो है वो तुम्हें हासिल हो जाए। तो सिर्फ अपने बाप की तवज्जो हासिल करने के लिए अब वो जो है वो यूसुफ को कत्ल करने पे आमादा हो गए। फतकूनु मिन बादी कौमन सालिहीन, और फिर इसके बाद तुम नेक कौम बन जाना, यानी इसके बाद फिर तौबा कर लेंगे, नेक बन जाएंगे। मतलब ये गुनाह एक मरतबा कर लेते हैं, उसके बाद तौबा कर लेंगे। शैतान ने उनको पट्टी पढ़ाई। बहुत दफ़ा में इंसान यही सोचता है ना कि भाई ये गुनाह तो करो, फिर बाद में तौबा कर लेंगे। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ, तो कहा उनमें से एक ने, भाइयों में से एक ने कहा यूसुफ को कत्ल ना करो, ये तो बड़ी बात हो जाएगी, जान ही छुड़ानी है ना। वल्क़ू फ़ी ग़याबतिल जुब, ऐसा करते हैं किसी कुएं की अंधेरों में उसको डाल आते हैं, किसी अंधे कुएं में उसको डाल आते हैं। यल्तक़ितु बअदु सय्यारा, तो उसको किसी अंधे कुएं में डाल दो ताकि कोई काफिले वाले आए और उसको ले जाएं। इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुमने करना ही है ना तो ये कर लो। कालू या अबाना मा लक ला तामन, अब आ गए अपने अब्बा जान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास, तो कहने लगे कि क्या हो गया अब्बा जान आपको, ला तामन्ना अला यूसुफ, आप यूसुफ के बारे में हमारा एतबार ही नहीं करते। वइन्ना लहू लनासिहून, और हम तो उसके बड़े खैर खा हैं। इससे पता चलता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझते थे कि ये हसद करते हैं अपने भाई से, ठीक है। तो वो अब आके बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। अरसिलो माना गदन यरता वयलम, आप यूसुफ को हमारे साथ भेजें कल, वो हमारे साथ खेले कूदे खाए पिए, यानी जंगल में हम जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे खाएंगे पिएंगे। वइन्ना लहू लहाफिज़ून, और हम उसकी हिफाजत भी करेंगे। काला इन्नी लयहज़ुनुनी, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ये चीज़ गमगीन करती है, अन तज़हबू भी, कि तुम यूसुफ को ले जाओ, व अखाफ़ु अन याकुलहु ज़िब, और मुझे ये अंदेशा है कि उसको कोई भेड़िया ना खा जाए। वहन तुम अनो गाफिलून, और तुम उससे गाफिल हो, यानी तुम अपने खेल कूद में लग जाओ, जा भी रहे थे जंगल बियाबान में, और कोई भेड़िया जो है वो यूसुफ को ना खा जाए। अब जारी बात है वो छोटा है।
कालू लाइन आकला उज़ैब व नहनु उसबा, तो वो कहने लगे कि अगर भेड़िया खा गया यूसुफ को और हम मजबूत कड़ियल जवान, इन्ना इधर लखासिरू, हम तो बड़े खसारे में आ जाएंगे। मतलब इतने भाइयों के होते हुए ये भेड़िए की जरूरत कि यूसुफ के जो है वो पास भी फटक पड़े। तो कोई इलाका ऐसा होगा कि जहाँ भेड़िए वगैरह, जैसे गांव देहात में हम देखते हैं कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ जंगली दरिंदे वगैरह आते जाते रहते हैं, तो इसलिए अरे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना अंदेशा पेश किया। फलम्मा ज़हबू भी, बस जब वो ले गए यूसुफ को अपने साथ, वह अजमऊ अन यजअलू फी गयाबतिल जुब, तो अब उन्होंने इत्तेफाक कर लिया कि यूसुफ को किसी अंधे कुएं में डाल दें। वअवहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा, और हमने वही की यूसुफ की तरफ कि तुम लाजमन अपने इन भाइयों को खबर दोगे इसकी, ये जो आपके साथ कर रहे हैं ना, तो एक वक्त आएगा कि ये शर्मिंदा और नादिम होकर आपके सामने खड़े होंगे और आप इनको जतला रहे होगे कि इन्होंने आपके साथ ये काम किया था। वहम ला यशूरून, और इन्हें इसका शऊर भी नहीं होगा। वजाऊ अबाहुम इशाइन यबकून, अब वो उन्होंने अंधे कुएं में यूसुफ को डाल दिया। अब शाम को आ गए अपने वाले साहब के पास रोते हुए। कालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु, तो कहने लगे अब्बाजान हमने दौड़ लगाई, खेल कूद के लिए आपस में हमने दौड़ लगाई। वतरकना यूसुफ इंद मताइना, और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया कि आप जरा सामान की हिफाजत करें। फाकला उसे, तो भेड़िया आया तो उनको खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना, और अब्बाजान आप हमारी बात का इतबार नहीं करने वाले। वलो कुन्ना सादिकीन, भले हम कितनी सच्चे क्यों ना, हमें पता है आपने मानना कोई नहीं है। वजाऊ अला कमीसी बिदमिन कदिब, और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज के ऊपर झूठा खून लगा के ले आए। मतलब खून तो लगा दिया था लेकिन कमीज फाड़ी नहीं, वो ये भूल गए थे। तो अब वो जब कमीज जो है ना वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखी तो वो फौरन पहचान गया कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। काल बल सब वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा बल्कि तुम्हारे जीवों ने बस एक बात तय कर ली है, एक बात बना ली है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। फसब्रुन जमील, बस सब्र ही बेहतरीन और खूबसूरत अमल है। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून, और जो तुम बयान कर रहे हो उसके ऊपर मैं अल्लाह ही से मदद तलब करता हूँ। वजाअत सय्यारतुन फारसलू वारिदुम फादला दलवा, अब दूसरी तरफ जब वो एक शाहरा थी, उस शाहरा के ऊपर असल में वो कुआं था, वहां से काफिले गुजरते थे, तो ये उनका ज़हन पहले से ही था कि ऐसी जगह पे यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो हम छोड़ के जाएं जहां से कोई काफिला गुजरे और उनको उठा के ले जाए। तो वजाअत सय्यारतुन फारसलू वारिदुम फादला दलवा, और जब आया एक काफिला तो उन्होंने अपना पानी लाने वाला आगे भेजा। काफिले के आगे आगे एक बंदा होता था जो तलाश करता था पानी को, जहां वो पानी देखता था तो वो काफिले वालों को आवाज देता था कि इधर आ जाओ। तो उस बंदे ने जब कुआं देखा फादला दलवा, तो उसने उसमें अपना जो है वो डोल डाला कि उसके अंदर पानी है कि नहीं है। तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नीचे थे, यानी वो नीचे जो है वो खुश्क थी वो जगह, या बाज मुफस्सिरीन ने ये कहा कि पानी तो नीचे था लेकिन उसके ऊपर वो लकड़ी का एक तख्ता बना हुआ था, तो उसके ऊपर वो हर यूसुफ को बिठा के जो है वो आ गए थे। तो वो फिर हर यूसुफ अलैहिस्सलाम उस रस्सी को पकड़ के ऊपर आ गए। जब ऊपर आ गए काल या बुशरा हाजा गुलाम, तो वो कहने लगा वो खुशखबरी, ये तो लड़का, यानी मुफ्त में हमें लड़का मिल गया। तो उस जमाने में वो इंसान चूंकि बिकते थे तो अब उसे ये लगा कि हम इस बच्चे को बेच के, क्योंकि वो काफिला मिस्र जा रहा था, तो हम कुछ कमाई कर लेंगे। वह असरू बिजा, और काफिले वालों ने क्या किया कि उसको पूंजी समझ के छुपा लिया, माले तिजारत समझ के उसको छुपा लिया। यानी छुपा इसलिए लिया कि कहीं इसके वालिदैन ढूंढते ढूंढते निकल ना आए और कहें कि जी हमारा बच्चा हमें वापस करो। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और जो वो अमल कर रहे थे अल्लाह ताला उसको देख रहा था। वशरऊ बिथमन बक्सिन दराहिम मादूदा, अब वो काफिला मिस्र में पहुंच गया, तो मिस्र के बाजार में जाके उन्होंने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो कुछ नाकिस कीमत के अंदर जो है वो बेच दिया, चंद दराहिम के एवज। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत बहुत ज्यादा थी उस वक्त की मार्केट के एतबार से, लेकिन जितनी उनको मिली थोड़ी बहुत उन्होंने फौरन जो है वो बेचने की, क्योंकि उनको भी पता था कि ये हमारा माल नहीं है, किसी भी वक्त इसके वालिदैन आ सकते हैं और ये जो थोड़े बहुत पैसे हम कमा सकते हैं हम इससे भी चले जाएंगे। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, और जो वो कर रहे थे अल्लाह ताला उससे बाखबर था। वशरऊ बिथमन बक्सिन दराहिम मादूदा वकानू फीहि मिनस साहिदीन, और यूसुफ के बारे में वो बहुत जो है वो हरीस नहीं थे, लालची नहीं थे, बेरगबती करने वाले थे, यानी ज्यादा उन्होंने माल की लालच नहीं की। वकाल अल्लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्राती, अब जिसने खरीदा यूसुफ को मिस्र में से, अब वो वहां का कोई वजीर था बादशाह के दरबार में, तो उसने अपनी बीवी से कहा अक्रिमी मसवा,
اس بچے کو اچھے سے رکھو، مطلب اس کو خوب اس کی آؤ بھگت کرو، اس کو پہننے کے لیے اچھے کپڑے وغیرہ دو. عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے گا، ہو سکتا ہے ہم اس کو مارکیٹ میں بیچیں کچھ دنوں بعد تو ہمیں اس کی اچھی قیمت مل جائے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. اولاد اس سے لگتا ہے کہ اس کی نہیں تھی تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اسی کو ہم اپنے بیٹا بنا لیں. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ بہرحال کچھ جو ہے وہ مفسرین نے کہا ہے کہ 17 سال تھی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی عمر تھی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے زمین کے اندر یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ ٹھکانہ دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم ان کو خوابوں کی تعبیر سکھائیں. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پہ غالب آ کے رہنے والا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف جو ہے وہ اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اب اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 سال حضرت یوسف علیہ السلام وہاں رہے، وہ عزیز مصر کے ہاں رہے، جو مصر کا جو وزیر تھا اس کے ہاں 3 سال رہے. تو اب جو عزیز مصر کی بیوی تھی، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور پھسلایا اس کو یوسف علیہ السلام کو اس کی بیوی نے جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت یوسف کی نفس کے حوالے سے. وغلقت الابواب، اور اس نے دروازے بند کیے. وقالت حیت لک، اس نے کہا جلدی کر. قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. انہ لا یفلح الظالمون، اللہ تعالیٰ ظالموں کو فلاح نہیں دیتا. اللہ کی اتنی نعمتیں، اللہ تعالیٰ وہاں اندھے کنویں سے اٹھا کے مجھے کہاں جو ہے وہ عزیز مصر کے ہاں لے آیا، تو اب میں اللہ کی نافرمانی کروں، کسی برائی کی طرف جاؤں؟ میں نہیں جاؤں. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، اور اس خاتون نے ارادہ کیا برائی کا یوسف کے ساتھ. وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل نہ دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ان کو دکھا دی کوئی ایسی دلیل. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئی، تو وہ ان کو گویا جیسے روک رہے ہوں. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام سے برائی کو اور بے حیائی کو پھیر دیا. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اب وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اب جو خاتون ہے یہ برائی پہ آمادہ ہے اور میرے اوپر زبردستی بھی کر رہی ہے، تو اب وہ دروازے کی طرف دوڑے جس دروازے کو اس نے بند کر دیا تھا. اب وہ خاتون بھی پیچھے سے دوڑی دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ من دبر، اب اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی قمیص سے جب پکڑا تو اس نے اس کی قمیص کو جو ہے وہ پھاڑ دیا. والفظا سیدہا لدى الباب، اور ان دونوں نے اس خاتون کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا. جیسے وہ دروازے سے باہر نکلے تو اب وہ وہاں پہ اس خاتون کا شوہر اچانک جیسے گھر میں آ گیا. قالت ما جزاء من اراد باهلك السوء، تو اب وہ عورت بول پڑی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ کیا بدلہ ہے اس کا جو تیری بیوی کے ساتھ جو ہے وہ برائی کرنا چاہے. یعنی اس نے گویا الزام دھر دیا یوسف علیہ السلام کے اوپر کہ اس نے میرے ساتھ برائی کرنا چاہیے، تو اب اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے. الا ان یسجن، اب خود ہی سزائیں تجویز کرنا شروع کرتی کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو شدید عذاب دیا جائے، یعنی کوڑے وغیرہ مارنا یا جو بھی تکلیف دیتے تھے. قال ہی راودتنی عن نفسی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے مالک سے کہ دیکھو تمہاری بیوی نے مجھے میرے نفس کے حوالے سے ورغلانے کی کوشش کی. وشہید شاہد من اہلہا، اور اس خاتون کے گھر والوں میں سے ایک بندے نے گواہی دی. اب یہ کون تھا واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ وہ جو خاتون کا خاندان تھا اس میں سے ایک بندے نے کہا کہ جی میں ایک بات کرتا ہوں جس سے فیصلہ ہو جائے گا کہ دونوں میں سے کون سچا ہے، یوسف سچے ہیں یا تمہاری بیوی سچی ہے. ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو تمہاری بیوی کی قمیص آگے سے پھٹی ہے فصدقت، تو تمہاری بیوی سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹے ہیں. وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے فکذبت، تو یہ خاتون تمہاری بیوی یہ جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، اور یوسف سچے ہیں. فلما را قمیصہ، تو جب اس کے شوہر نے دیکھا یوسف کی قمیص کو قد من دبر، تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی. قال انہ من کیدکن، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تمہاری چال ہے. ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی جو چال ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے. یوسف اعرض عن ھذا، اب اس نے یوسف سے بھی کہا کہ تم اس معاملے کو چھوڑ دو، جو ہو گیا اب اس کو بھلا دو، اس کا تذکرہ نہیں کرنا. واستغفری لذنبک، اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو بھی اپنے گناہ کی
معافی طلب کر. انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی گناہگار ہے. لیکن اب وہ بات پھیل گئی، واللہ عالم کس طرح سے پھیلی، لیکن وہ مصر کی جو عورتیں تھیں، جو ایلیٹ کلاس تھی اس وقت، جو رولنگ کلاس تھی، اس کی خواتین میں وہ بات پھیل گئی. وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، اور کہا عورتوں نے، جو شہر کی عورتیں تھیں، کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے وہ اپنے غلام کے اوپر عاشق ہو گئی ہے اور اس کو اپنے اس کے نفس کے حوالے سے پھسلا رہی ہے، ورغلا رہی ہے. قد شغفها حبا، اس کے دل میں اپنے غلام کی محبت گھر کر گئی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مقام اور مرتبہ دیا تھا اور غلام کے اوپر عاشق ہو گئی ہے، تو وہ بیویاں جو ہے، جو دوسری اس کے خاندان کی تھیں، تو وہ اس کو تانے دینے لگ گئیں. اب جب اس کو یہ خبر پہنچی ہے تو اس نے پھر ان کی دعوت تیار کی. انا لنراہ فی ضلال مبین، بے شک ہم اس کو دیکھتی ہیں کہ وہ سری گمراہی میں پڑی ہوئی ہے. مطلب کسی کے اوپر عاشق ہی ہونا تھا، کسی سے عشق لڑانا تھا تو اپنے لیول کے کسی بندے سے لڑا لیتی. فلما سمیت بمکرہن، تو جب اس خاتون نے یعنی عزیز مصر کی بیوی نے سنا ان کے مکر کو، ان کے فریب کو، ارسلت الیہن، تو اس نے ان سب کو بلوا بھیجا کہ آؤ تمہارے لیے میں نے ایک دعوت تیار کی. وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّقَى، اور ان کے لیے اس نے ایک دعوت تیار کی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور ان میں سے ہر خاتون کے ہاتھ میں ایک چھری پکڑا دی اور سامنے پھل وغیرہ رکھ دیے کاٹنے کے لیے. وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، اور پھر حضرت یوسف سے کہا کہ ذرا ادھر آؤ، ان کے اوپر نکلو. مطلب کسی کام سے بلوایا حضرت یوسف کو. فلما رأینہ اکبرنہ، تو جب ان خواتین نے یوسف کو دیکھا تو انہوں نے اس کو بہت بڑا جانا. وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، یعنی ایسی مبہوت رہ گئیں یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کہ وہ بجائے پھل کاٹنے کی چھریوں سے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی. وقلنا حاشا للہ، اور کہنے لگی سبحان اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں لگتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی بزرگ اور باعزت فرشتہ معلوم ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو حضرت یوسف سے بھی ملاقات ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی میں یہی تبصرہ کیا، گویا آدھی دنیا کا حسن اللہ نے یوسف کو دے دی ہے. قالت فذلکن الذی لمتننی فی، تو اب وہ کہنے لگی عزیز مصر کی بیوی کہ یہ ہے وہ لڑکا جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی کہ میں اس پہ عاشق ہو گئی. اب خود جو ہے وہ تم اس کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھ لو کہ تمہاری کیا صورت حال ہے. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، تو میں نے اس کو اس کے نفس کے حوالے سے ورغلایا تو پس یہ بچا رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ لازماً جیل میں ڈال دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ چھوٹے لوگوں میں سے ہو جائے گا. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، تو کہا یوسف علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس سے جس کی طرف یہ خواتین مجھے دعوت دے رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر آپ نے ان کی چال مجھ سے دور نہ کی، پھیر نہ دی، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، ہو سکتا ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی نادانوں میں سے ہو جاؤں. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اللہ نے ان عورتوں کی چال اس سے پھیر دی. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر ان کے لیے واضح ہو گیا. اب ظاہری بات ہے وہ ساری وزراء اور جو مشیران تھے ان کی بیویاں تھیں، تو وہ بات پھیلی، ان کے شوہروں کو معلوم ہوئی تو انہیں لگا کہ جی یہ ساری ہماری عورتیں جو ہے وہ ایک یوسف کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی، ہماری تو بےزتی ہو جائے گی سوسائٹی کے اندر، لوگ کیسی کیسی باتیں کریں گے ہماری خواتین کے بارے میں. تو انہوں نے سوچا کہ غلطی اگرچہ ہماری خواتین کی ہے لیکن کیا کرو، یوسف کو جیل میں ڈال دیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو. پھر جب ان کے لیے واضح ہو گیا من بعد ما رأوا الآیات، جب انہوں نے نشانیاں دیکھ لی، یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی علامات انہوں نے نوٹ کر لی، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، تو اب انہوں نے کہا کہ جی یوسف کو لازماً جیل بھیج دو ایک وقت تک کے لیے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتِيَانِ، یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی وجہ کے. تو اب جیل میں ان کے ساتھ دو اور نوجوان بھی داخل ہوئے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک نوجوان نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، اور دوسرے نے کہا کہ جی میں یہ دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں نے اپنے سر پہ جو ہے وہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، یعنی ایک ٹوکرا ہے اور اس ٹوکرے کے اندر روٹیاں پڑی ہیں، تاکل الطیر من، جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلی، تو ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ تو نیک لوگوں میں سے لگتا ہے.
تو وہ جو دو نوجوان آئے تھے انہوں نے کوئی رات میں خواب دیکھا تو یوسف علیہ السلام کے انہوں نے معمولات دیکھے ہوں گے تو انہیں لگا کہ یہ بہت اللہ کے نیک بندے ہیں ولی ہیں تو وہ یوسف کے پاس آ گئے کہنے لگے کہ جی آپ اگر ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیں قال لا یاتیکما طعام ترزقان تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہارے پاس جو کھانا آتا ہے اب ظاہر بات ہے جیل میں قیدیوں کو کھانا دیا جاتا ہے تو جو تمہیں کھانا جو ہے وہ جیل کے اندر دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما تو اس کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا یعنی تمہارا کام میں کر دوں گا کھانا آنے سے پہلے پہلے تمہیں تمہاری تعبیر بتا دی جائے گی لیکن اس سے پہلے میری بات سن لو تو اب یوسف علیہ السلام نے وہاں جیل کے اندر بھی توحید کے پیغام کو عام کیا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کام سے انکار نہیں کیا میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا کہ تمہیں خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے وہ میں تمہیں بتا دوں گا اور ساتھ میں ٹائم لائن بھی دے دی ہاں لیکن اس سے پہلے میری دعوت سنو میری بات سنو کیونکہ شرک عام تھا مصر کے اندر تو ان کو شرک سے منع کیا اور توحید کی دعوت دی ذالکما مما علمنی ربی دیکھو یہ جو خوابوں کی تعبیر ہے نا یہ مجھے میرے رب نے سکھائی ہے انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ دیکھو میں نے اس قوم کے دین کو چھوڑ دیا جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت کے انکاری ہیں یہ تمہاری قوم ایک تو اللہ کو نہیں مانتی آخرت کو نہیں مانتی واتبعت ملت آبائی میں اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر ہوں ابراہیم و اسحاق و یعقوب ابراہیم اسحاق اور یعقوب کا دین ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء دیکھو ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے اور لوگوں کے اوپر بھی ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے یا صاحب السجن اے میرے جیل کے ساتھیو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار بہت زیادہ رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو اکیلا چھایا ہوا ہے جدا جدا رب یعنی رب اسی کو سوچ لو کہ کسی کا ایک رب ہے اور کسی کے ایک سے زیادہ ہے ایک بندہ وہ ہے جس کا ایک رب ہے اسے ایک ہی کو راضی کرنا اور ایک وہ ہے جس نے مطلب لائن لگائی ہوئی ہے کتنوں کو راضی کرے گا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها دیکھو جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ یہ صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں ناموں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی انتم وآباؤکم یہ نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ یہ اللہ کے شریک ہے ان الحکم الا للہ حکم صرف اللہ کا اختیار صرف اسی کا چلتا ہے ان بتوں کا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جب اللہ کا اختیار ہے تو اللہ کی عبادت کرو امر اللہ تعبدوا الا اياه اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے ذالک الدین القیم یہی سیدھا سچا دین ہے ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یا صاحب السجن اب توحید کی دعوت دینے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ان کے سامنے ان کی خوابوں کی تعبیر رکھی اے میرے جیل کے ساتھیو اما احدکما فیسقی ربہ خمرا تم میں سے ایک وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا یعنی وہ شراب نچوڑ ہے تو اپنے مالک کے لیے نچوڑ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آزادی مل جائے گی اور وہ اپنے مالک کو جا کے جو ہے وہ شراب پلائے گا واما الآخر اور جو دوسرا ہے فیسلب اس کو سولی دی جائے گی مطلب اس وقت جو ہے وہ بھوکا پیاسا جو ہے وہ ٹانگ دیتے تھے کسی کو بدترین سزا دینی ہوتی تھی تو بھوکا پیاسا ٹانگ دیتے تھے فتاکل الطیر من راسی اب پرندے اس کے سر سے کھائیں گے یعنی وہ پڑا پڑا جو ہے وہ مر جائے گا وہاں پہ اور پھر پرندے آ کے اس کی لاش کو نوچیں گے گدھ وغیرہ خذی الامر الذی فیہ تستفتیان یہ فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو مطلب ایسا ہی ہونا ہے وقال للذی ظن انہ ناج منہما اور یوسف علیہ السلام نے کہا اس شخص سے کہ جو ان میں سے نجات پانے والا تھا جو وہاں سے نکلنے والا تھا جیل سے اس سے حضرت یوسف نے کہا اذکرنی عند ربک جب تو جیل سے نکلے اپنے مالک کے پاس جائے تو اس کے پاس میرا ذکر کرنا یعنی اسے بتانا کہ یوسف جو ہے وہ بے گناہ ہیں اور بہت عرصہ ہو گیا جیل میں پڑے ہیں ان کی کوئی خیر خبر لیں فانسا الشیطان و ذکر ربہ تو شیطان نے اس کو بلوا دیا اس شخص کو کہ وہ اپنے مالک کے سامنے حضرت یوسف کا ذکر کرتا فلبث فی السجن بضع سنین تو کئی سالوں تک یوسف جیل کے اندر رہے وقال المالک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف اب جو بادشاہ تھا مصر کا اس نے ایک خواب دیکھا تو اس نے اپنے سرداروں سے کہا اپنے وزیروں سے کہا درباریوں سے تو درباریوں سے کہا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں 7 گائے موٹی تازی ان کو کھاتی ہیں 7 گائیں دبلی پتلی یعنی 7 موٹی تازی گاؤں کو 7 دبلی پتلی گائیں جو ہے وہ کھا رہی ہیں وسبع سنبلات خضر واخر یابسات اور 7 سٹے ہیں جو کہ ہرے ہیں 7 بالیاں 7 ٹہنیاں
اور کچھ دوسرے سٹے ہیں بالیاں ہیں جو کہ خشک ہیں. یا ایھا الملو افتونی فی رویایا، اے میرے سردارو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم لرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہو. قالوا اضغاث احلام، اب وہ کیا خواب کی تعبیر بتاتے، وہ کہنے لگے ایسی پریشان خیالی ہیں بس روزمرہ کے جیسے وہ انسان کا جو ہے وہ ذہن کام کرتا رہتا ہے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ایسے خوابوں کی ہم تعبیر نہیں جانتے، مطلب کوئی بامقصد خواب نہیں. وقال الذی نجا منہما، تو کہا اس شخص نے جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی تھی، وہ بھی کہیں وہ موجود تھا وہاں پہ کوئی سرو کر رہا تھا. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور اسے بڑی دیر کے بعد یاد آیا، انا انبئکم بتأویلی فارسلون، اس نے بھی جب وہ خواب سنا اس شخص نے جو جیل سے نکلا تھا، اس نے کہا میں تمہیں اس کی تعویل بتاؤں گا، مجھے تم بھیجو، یعنی یوسف کے پاس بھیجو. جیل میں ایک شخص ہے وہ خوابوں کی بہت اچھی تعبیر جانتا ہے. اب وہ آ گیا یوسف علیہ السلام کے پاس. یوسف و ایو الصدیق، کہنے لگا یوسف اے سچے، افتنا فی سبع بقرات سمان، آپ ہمیں تعبیر بتائیں اس خواب کی کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، یاکلہن سبع عجاف، ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 سٹے ہیں جو کہ سبز ہیں اور 7 سٹے بالیاں ہیں جو کہ خشک، اس کے علاوہ کچھ ہیں جو کہ خشک ہیں. لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں اور وہ جان لیں، یعنی خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ جان لیں، سچی تعبیر. قال تزرعون 7 سنین دابا، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو پھر خواب کی تعبیر بتائی، بادشاہ کے خواب کی، کہ تم لوگ یعنی اہل مصر 7 سال تک خوب جم کر کھیتی باڑی کرو گے. فما خصدتم، پس جو بھی تم کاٹو، فذروہ فی سنبلی، اس کو اس کے سٹے میں چھوڑ دو، یعنی گندم کو تم نے ذخیرہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے. الا قلیلا ما تاکلون، ہاں تھوڑی کہ جس کو تم کھاؤ، جو تمہاری ضرورت کی ہے وہ تم کھاؤ، اور اس کے علاوہ گندم تم نے ذخیرہ کر لینی ہے. تو 7 سال تک تم نے خوب کھیتی باڑی کرنی ہے. صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ خواب میں جس جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ تھا، جس حادثے کی طرف، اس حادثے سے بچنے کی تدبیر بھی بتا دی کہ پہلے 7 سال میں خوب خوشحالی ہوگی جس میں موٹی تازی گائیں، اور اگلے 7 سال جس میں دبلی پتلی گائیں نظر آ رہی ہیں تو اس میں قحط سالی ہوگی. تو وہ جو 7 سال ہیں دبلی پتلی گائیں جو موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 7 سالوں میں جو قحط سالی والی سال ہوں گے اس میں تم وہ کھاؤ گے جو تم نے پہلے 7 سالوں میں ذخیرہ کیا ہوگا. تو پہلے 7 سالوں میں خوب ذخیرہ کرو اور تھوڑی گندم کھاؤ. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر ان 7 سالوں کے بعد جن میں خوب بارشیں ہیں، کھیتی باڑی، غلہ اور اناج ہوگا، پھر اس کے بعد 7 سخت ترین سال آئیں گے. یا کل ما قدمتم لہن، وہ سال وہ کھائیں گے جو تم نے ان کے لیے آگے بچا کے رکھا تھا. الا قلیلا مما تحسنون، ہاں سوائے تھوڑا جس کو تم ذخیرہ کر لو بیج وغیرہ کے لیے. ثم یاتی من بعد ذلک عام فی یغاث الناس، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا کہ جس میں خوب بارشیں ہوں گی، وفی یاسرون، اور خوب فصلیں ہوں گی اور لوگ خوب شراب نچوڑیں گے. وقال الملک تؤنی بھی، اب بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو وہ متاثر ہو گیا یوسف علیہ السلام سے کہ یہ تو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے، اور صرف تعبیر نہیں ہے بلکہ ساتھ میں تدبیر بھی بتا دی کہ 7 سال جو ہے وہ خوشحالی کے ہیں، پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے ہیں. تو قحط سالی کے سالوں میں آپ نے کس طرح سے مینج کرنا ہے اپنے قحط کو، کہ خوشحالی کے سالوں میں آپ نے زیادہ سے زیادہ اناج اور غلہ ذخیرہ کرنا. تو اب بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس یوسف کو لے آؤ. فلما جاءہ الرسول، جب وہ بادشاہ کا پیامبر یوسف کے پاس آیا، قال ارجع الی ربک، تو یوسف نے کہا کہ واپس چلا جا، بادشاہ کے پاس واپس چلا جا، میں نے تیرے ساتھ نہیں آنا. فاسألوا ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن، پہلے جا کے بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے. یعنی مجھے تم لوگوں نے ایک جو ہے وہ بغیر الزام کے جیل کے اندر تم نے مجھے ڈالا، میرے اوپر الزام لگا کے، تو جب تک اس الزام کی صفائی نہیں ہو جاتی، مجھ سے وہ الزام رفع نہیں ہو جاتا، تو میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی چال کو خوب جانتا ہے. قال ما خطبکن، اب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوا لیا اور ان سے کہا بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے، تمہاری وجہ سے یوسف کو جیل میں ڈالا گیا. اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب تم نے پھسلایا یوسف کو اس کی ذات کے حوالے سے، اس کی جان کے حوالے سے. قلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا سبحان اللہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرأۃ العزیز الآن، تو اب عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا الآن حسس الحق، اب حق واضح ہو چکا، یعنی باقی عورتیں بھی بول پڑی ہیں، اب میں نے کیا خاموش رہنا ہے.
انا راودتہ عن نفسی، میں نے یوسف کو پھسلایا تھا اس کی ذات کے حوالے سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک یوسف جو ہے وہ سچوں میں سے ہے، یعنی میری غلطی تھی، اس نے اپنی غلطی مان لی۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے تاکہ وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی۔ یعنی عزیز مصر کی بیوی کا یہ قول ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یوسف چونکہ موجود نہیں ہے یہاں پہ، تو میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یوسف کی غیر موجودگی میں بھی اب میں صحیح بات کر رہی ہوں، اب میں خیانت کی بات نہیں کر رہی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی چال کو اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا، کامیاب نہیں کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔